تو وہ ادب احترام کیوں ہے؟ حدیث مبارکہ کی نسبت کی وجہ سے ایسے ہی۔ تو ہم میں سے جو بھی آدمی اس سلسلے میں شامل ہوتا ہے، علوم الحدیث کے سیکھنے میں مشغول ہوتا ہے، وہ مجالس بہت بابرکت ہیں، وہ نسبت بہت اونچی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق ہوتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے عالم بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے۔ ایک دفعہ رقہ میں تشریف لائے تو اتنا ہجوم ہوا کہ لوگوں کی جوتیاں ٹوٹ گئیں، چادریں جو کندھوں کی تھی وہ گر گئیں اور بہت گرد و غبار اٹھا۔ بادشاہ کی جو بیوی تھی یا باندی تھی وہ محل سے دیکھ رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے، اتنا گرد و غبار شور و غل کیوں ہوا؟ لوگوں نے بتایا کہ خراسان کے ایک عالم آئے ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ان کے آنے کی وجہ سے لوگ ان سے حدیث حاصل کرنے کے لیے ہجوم کر رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ اصل سلطنت، اصل بادشاہت تو عبداللہ ابن مبارک کی ہے، ہارون الرشید کی کیا بادشاہت ہے کہ چند لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بھی اس کو پولیس کی ضرورت ہے۔ تو ایسی اللہ رب العزت عزت عطا فرمائیں گے اور ایسی خدمت لیں گے۔ انہی عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ ہے کہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک آدمی لایا گیا جو احادیث گھڑ گھڑ کے لوگوں میں پھیلاتا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ اس کو پھانسی پہ چڑھا دو، گردن اڑا دو اس کی۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے تو تم مار ڈالو گے، لیکن ان 2000 احادیثوں کا کیا کرو گے جو میں نے گھڑ کر امت میں پھیلا دی؟ ان 2000 احادیث کا کیا کرو گے تم؟ اس کا خیال تھا کہ اب یہ منت ترلا کریں گے، اچھا آپ کو کچھ نہیں کہتے، یہ سزا میں تخفیف کر دیتے، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا وعدہ معاف گوا، وعدہ معاف گوا جو ہے نا، آپ بن جاؤ، آپ بتا دو کہ کون کون سی روایات ہیں تو آپ کو سزا نہیں دیں گے یا کم کر دیں گے، اس طرح کی کوئی منت ترلا کریں گے۔ ہارون الرشید نے کہا نہیں، اس کو بلا تردد اس کی گردن اڑا دو، ہم میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے لوگ موجود ہیں، وہ اس کی گھڑی ہوئی ایک ایک روایت کو ذخیرہ حدیث سے نکال کر تیری قبر پہ چھوڑ آئیں گے۔ تو آج ضرورت نہیں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جیسے لوگوں کی، آج اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ پہلے زمانے میں سوشل میڈیا تک لوگوں کی، اب تو پہلے زمانے میں جو احادیث ہوتی تھی من گھڑت یا ضعیف روایات بھی تھی، وہ بھی کتابوں تک محدود تھی۔ اب عربی زبان تو ہر کوئی نہیں جانتا نا، اور اگر جانتا بھی ہو تو وہ کتابیں دستیاب نہیں ہیں۔ فردوس دہلمی، تاریخ الخلفاء للسیوطی، جن میں ضعیف روایات ہوتی ہیں، وہ کتنے لوگوں کی ان تک رسائی؟ فردوس دہلمی جو ہے وہ ابھی تک بھی پاکستان میں دستیاب نہیں۔ اور ایسی کتابیں فردوس دہلمی میں تو خیر بہت ساری صحیح روایات بھی ہیں، بعض کتابیں ایسی جن میں ساری من گھڑت ضعیف قسم کی روایات ہیں، تو ان کا ابھی تک دستیابی نہیں ہے۔ لیکن اب ایسی قومیں، ایسے لوگ میدان میں آ چکے ہیں جو باقاعدہ انہوں نے لوگ بٹھائے ہوئے ہیں جو یہی کام کر رہے ہیں کہ انوکھی انوکھی باتوں کو تلاش کریں، ان کی حیثیت کچھ بھی ہو، من گھڑت ہی کیوں نہ ہو، اس کو خوش نما ڈیزائننگ سے سجا کر، بہترین بہترین عنوانات سے سجا کر اپنی تشہیر کے لیے ان کو پیش کرتے ہیں، ڈالتے ہیں۔ اور وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اس تک رسائی بھی آسان ہے، جس بھی آدمی کے پاس آتی ہے وہ آگے 50 لوگوں کو مزید بھیج دیتا ہے۔ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے، من حدث عنی بحدیث یرا او یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جس نے کوئی حدیث آگے نقل کی اور اس کو اپنا خیال یہی تھا، یہ لوگوں کا خیال اس روایت کے بارے میں یہ تھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، جھوٹی حدیث ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک شمار ہوگا۔ ابھی کتنے لوگ ایسا کر رہے ہیں، ہمارے پاس سینکڑوں مثالیں اس کی آتی رہتی۔ یہ آپ کری رسالہ آتا ہے نا آپ کے ہاں، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ان سے کئی دفعہ بات چیت ہوئی ہے کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں، لیکن ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے، احادیث نکالتے ہیں، خوشنما ڈیزائن سے سجاتے ہیں، سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے ہیں۔ اب ان احادیث کی تحقیق کون کرے گا؟ یہ ایک سوال ہے نا، یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے نا یہ کام۔
ہر فتنہ جو ہے نا آج کل انکار حدیث کا فتنہ ہو، مرزائیت کا فتنہ ہو یا پھر دیگر فتنے ہوں، ہر فتنہ جو ہے وہ انکار حدیث اور حدیث کی حجیت کا انکار اور فلاں فلاں انکار اس راستے سے حملہ آور ہو۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ یہاں پہ کمزور ہیں۔ دشمن بھی بڑا چالاک ہوتا ہے نا، سمجھدار تو نہیں ہوتا، سمجھدار ہوتا تو پھر تو حق کو قبول کر لیتا نا، لیکن چالاک ضرور ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے یہ لوگ کہاں سے کمزور ہیں، وہیں پر حملہ کرتا ہے۔ تو خیر، سند حدیث کی معرفت میں سند کے 3 حصے ہوتے ہیں: ابتدائے سند، وسط سند اور انتہائی سند۔ وہ نکالے نقشے، ہاں نقشہ جات۔ تو جو ابتدائی سند ہے، ابتدائی سند سے مراد وہ مرحلہ ہے جہاں محدث کہتا ہے حدثنا۔ یہ شاید ہم پہلی دفعہ یہ نقشے وغیرہ آپ لوگوں نے انتظام کیا ہے، تو میں نے کہا چلو کسی نے کسی طرح استعمال میں آ جائے، ورنہ میں نے آج تک اس کو استعمال نہیں کیا۔ زبانی ہی بیان کرتا ہوں اور مخاطبین سے بھی یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ زبانی اس کو محفوظ کریں۔ تو آپ دیکھ لیجئے گا، ایک نظر بہت خوبصورت ہے، دیکھ لیجئے گا، خوبصورتی دیکھ کے اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ ابھی آپ کو یہ سب کچھ زبانی یاد ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو ابتدائی سند سے کیا مراد ہے؟ جو محدث کے اساتذہ ہوتے ہیں، جو اس کے شیوخ ہیں، جب محدث کہنا شروع کرتا ہے حدثنا فلان، مثلا امام ترمذی ہے نا، یہ سنن ترمذی ہے، تو امام ترمذی جب کہتے ہیں کہ مجھے فلاں شخص نے بتایا، اپنے استاد کا نام لیتے ہیں جن سے انہوں نے براہ راست سنا ہوتا ہے، تو امام ترمذی کے جو اساتذہ ہیں وہ ابتدائی سند میں آئیں گے۔ تو امام ترمذی نا، ان کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ بہت چنیدہ لوگوں سے حدیث لاتے ہیں۔ اب 20 کے قریب ان کے اساتذہ ایسے ہیں جن کی کل سنن ترمذی کی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ 4000 کے قریب ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس میں سے 9 اساتذہ جو ہیں، ان کے 9 استاد جن کے نام آپ کے سامنے ہیں، ان کی روایات کی تعداد کتنی ہے؟ 2525، یعنی 2000 سے بھی 525 روایات زیادہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ 9 اساتذہ کو ہی اگر آپ نے پہچان لیا تو سنن ترمذی میں آدھی سے زیادہ کتاب میں آپ نے ابتدائی سند کا جو مرحلہ ہے، راوی کے جو مصنف کے جو شیخ کا مرحلہ ہے، وہ آپ نے پہچان لی۔ کتنا آسان کام ہے، 9 آدمیوں کو پہچاننا ہے آپ نے بس، یہ تو بہت آسان کام تھا۔ کیا خیال ہے؟ آسان ہے نا؟ اور 20 تقریباً اساتذہ ایسے ہیں کہ ان کی احادیث کو آپ پہچان لیں تو 2/3 سے زیادہ کتاب میں جو ہے نا آپ امام ترمذی کے مشائخ والا طبقہ پہچان لیں گے، تو یہ تو بہت آسان بات ہے، 20 آدمیوں کو پہچاننا۔ اور یہ صرف امام ترمذی کی بات نہیں ہے، یہ پورے صحیح ستہ میں کے حضرات کے استاد ہیں، یہ مشہور لوگ ہیں۔ جیسے اب ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ کسی مشہور محدث سے حدیث سنیں، ہم فخر سے بتاتے جی ہمارے استاد محترم مولانا عبدالحلیم چشتی صاحب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی صاحب کے شاگرد، نسبت پہ فخر کرتے نا، ہر آدمی کی ہر دور میں چاہتا تھا کہ اس کی نسبت بڑے لوگوں سے ہو، ان سے جا کے حدیث سنیں، ان سے نقل کریں۔ تو یہ جو علوم ہیں یہ بعض مخصوص لوگوں سے آگے پھیلے ہیں، تو بس انہی لوگوں کو تو پہچاننا ہے ہم نے، تو یہ تو بہت آسان کام ہے۔ تو اب امام ترمذی کے جو 9 اساتذہ ہیں ان کو آپ حضرات دیکھیں، ان میں سے پہلے ہیں قتیبہ بن سعید البلخی البغلانی الثقفی۔ اب دیکھیں نام کوئی پکڑ پکڑ کے ہم بندے کو پہچانتے، اس کی شناخت کرتے چلے جائیں۔ قتیبہ بن سعید البلخی، تو بلخ کہاں ہے کوئی بتائے گا؟ افغانستان میں۔ افغانستان کے علاقے نہیں پہچانتے آپ لوگ؟ بلخ، بغلان وہ بھی افغانستان کا ہی صوبہ ہے، تو بلخ بغلان کے رہنے والے ہیں۔ الثقفی تو قبیلہ بنو ثقیف، قبیلہ بنو ثقیف کو جانتے ہو؟ طائف کا قبیلہ تھا نا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے تھے،
پھر بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو حجاج بن یوسف الثقفی مشہور ظالم گزرا ہے، مسلمانوں کا گورنر بھی تھا۔ ان کے جو دادا تھے قتیبہ بن سعید کے، ان کے ہاں چونکہ ان کے ساتھ موالات تھی، ان کے دربار میں کرسی کے ساتھ کرسی لگتی تھی، اس پہ بیٹھتے تھے، تو اس وجہ سے ثقفی قتیبہ بن سعید البلخی البغلانی الثقفی۔ اب دیکھیں آدمی رفتہ رفتہ آپ کی پہچان میں آئے گا۔ ابھی میں ان کے بارے میں 2 خواب سناؤں گا، پھر آپ مجلس کا ہر بندہ کہے گا اس آدمی کو میں پہچانتا ہوں۔ یہ شروع میں دیگر علوم کے سیکھنے میں مشغول تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک مشکیزہ اترا۔ مشکیزہ جانتے ہیں نا، چمڑے کا ڈول، بہت بڑا مشکیزہ، اتنا بڑا کہ اس نے مشرق سے مغرب تک کو ڈھانپ لیا۔ اس مشکیزے کے اندر کوئی چیز تھی جس کو لوگ بڑھ بڑھ کر حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ فرماتے میں نے آگے بڑھ کر کوشش کی اور میں کامیاب ہو گیا۔ صبح اٹھ کر ایک بزرگ تھے، سفید ریش کپڑا وغیرہ بیچتے تھے، خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے، ان کے پاس گئے، ان سے اپنا خواب ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا تم علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ علوم میں سے صرف علم حدیث ایسا ہے جو مشرق و مغرب کو ڈھانپ لے گا، تو تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ علم حدیث حاصل کرو۔ تو علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہوئے۔ اب ان کے خواب کی تعبیر دیکھیں آپ۔ سہ ستہ جو ہے مشرق تا مغرب پہنچ گئی نا، سہ ستہ کے تمام حضرات کے یہ بلا واسطہ استاد ہیں سوائے ابن ماجہ کے۔ امام ابن ماجہ ایک واسطے سے ان سے نقل کرتے، باقی سب کے براہ راست استاد ہیں، اور استاد بھی ایسے کہ سب سے زیادہ حدیثیں ان سے لی ہیں سہ ستہ کے حضرات نے۔ تو ان کا فیض جو ہے مشرق تا مغرب پہنچ گیا کہ نہیں پہنچ گا؟ تو یہ خواب ذہن میں آ کے بندے کی کچھ شناخت آپ کے سامنے آ گئی، آپ کے یاد آ جائے گا نا جب قتیبہ بن سعید کا تذکرہ آئے گا تو کہ بھئی یہ تو وہی ہیں جنہوں نے خواب دیکھا تھا، اور پھر ان کا انہوں نے علم حدیث حاصل کیا اور وہ مشرق تا مغرب پھیل گیا۔ افغانستان کے رہنے والے تھے اور اہل عرب نے ان سے علم حاصل کیا، اہل عجم نے ان سے علم حاصل کیا۔ ایک اور خواب سنا دوں۔ ان کے والد صاحب نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں علماء کی لسٹ ہے۔ تو والد صاحب نے پوچھا میرے بیٹے کا نام بھی ہے اس میں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح لسٹ ان کے سامنے کر دی۔ انہوں نے دیکھا اس میں صاف لکھا ہوا تھا قتیبہ بن سعید، قتیبہ بن سعید۔ اب آپ سب لوگوں کو پہچان میں آ گئے نا، پہچان لوگ ہیں نا کہ یہ وہی شخص ہیں جن کے بارے میں ان کے والد نے خواب دیکھا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں جو علماء کی لسٹ تھی اس میں ان کا نام لکھا ہوا تھا۔ پہچان لوگ ہیں قتیبہ بن سعید کو، قتیبہ بن سعید البلخی البغلانی الثقفی، ٹھیک ہے جی، اور 2 واقعات بھی ان کے بارے میں سنا دیے، تو بس یہ پہچان میں آ گئے۔ محدثین اسی طرح پہچانتے تھے، اور کوئی طریقہ نہیں تھا ان کے پاس۔ سیر اعلام النبلاء کھول کے دیکھے، اس میں یہی کچھ لکھا ہوا ملے گا جو میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ تو بہت آسان بات ہے، کیا خیال؟ بہت سکہ راوی ہیں، سہ ستہ کے حضرات میں سے ابن ماجہ کے علاوہ باقی 5 کے براہ راست استاد ہیں۔ امام ابن ماجہ نے ایک واسطے سے ان سے حدیث لی، تو یہ ساری چیزیں آپ نے پہچان لی۔ اب امام ترمذی کہیں گے حدثنا قتیبۃ بن سعید، یہ حدثنا قتیبۃ، پہچان لو گے آپ لوگ؟ تو معاملہ تو بہت آسان ہے۔ آگے چلیں۔ محمد بن بشار الملقب ببندار، محمد بن بشار بن عثمان البصری، محمد بن بشار بن عثمان البصری الملقب ببندار۔ تو کتنی باتیں معلوم ہوئیں؟ ایک تو نام معلوم ہو گیا، والد کا نام پتہ چل گیا محمد بن بشار، دادا کا نام بھی پتہ چل گیا عثمان، بصری، بصرہ کے رہنے والے تھے، اور والدہ ان کی بیمار تھی، والدہ کی خدمت میں مصروف تھے، تو والدہ کی خدمت میں مصروفیت کی وجہ سے دیگر شہروں کی طرف سفر نہیں کر سکے۔ بعد میں ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا، اس کے بعد انہوں نے کچھ سفر کیے ہیں لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے، زیادہ تر زندگی انہوں نے بصرہ میں ہی گزاری۔
اور یہ مشائخ تسعہ میں سے ہیں۔ مشائخ تسعہ کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ مولانا احمد شہزاد صاحب کے علاوہ ہاتھ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بتائے۔ مشائخ تسعہ ان 9 حضرات کو کہتے ہیں جو صحاح ستہ کے 6 حضرات کے بلا واسطہ استاد ہیں۔ ایسے 9 حضرات ہیں پوری دنیا میں کہ 6 حضرات ان کے شاگردوں، کتنے ہیں؟ 9 افراد ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہیں بندار۔ بندار کسے کہتے ہیں؟ بندار اس تاجر کو کہتے ہیں جس کے پاس ہر طرح کا سودا ملتا ہو۔ کوئی یہاں پہ گجرانوالہ میں کوئی سپر سٹور ہے جہاں پہ آپ سوئی لینے جائیں تو سوئی بھی مل جائے، اور ہاتھی لینے جائیں تو ہاتھی بھی مل جائے؟ ہاتھی تو چلو بہت بڑی بات ہے، لیکن موٹر سائیکل وغیرہ مل جائے، سپر سٹور ٹائپ چیز ہے یہاں پہ۔ تو ایسا جو تاجر ہوتا تھا جس کے پاس ہر طرح کا سودا مل جائے، اس کو کہتے تھے بندار۔ یہ چونکہ بہت مکثر تھے، بہت زیادہ احادیث ان کے پاس تھیں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 50,000 احادیث ان سے لکھی ہیں۔ کتنی؟ 50,000 احادیث ان سے لکھی ہیں۔ اتنے مکثر تھے، اس ہر طرح کی روایت ان سے مل جاتی تھی، اس لیے ان کو کہتے ہیں بندار۔ تو اس آدمی کو پہچان لوگے؟ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب یہ بصرہ سے باہر نہیں گئے تو اتنا بڑا ذخیرہ حدیث کہاں سے آ گیا ان کے پاس؟ تو فرماتے ہیں کہ میں 20 سال تک یحییٰ بن سعید القطان کی خدمت میں جاتا رہا۔ کتنے سال تک؟ 20 سال تک۔ اور اگر اس کے بعد بھی وہ حیات رہتے تو میں مزید بھی ان کی خدمت میں جاتا۔ اور یحییٰ بن سعید القطان کون ہے؟ مشہور امام ہیں، ایسے محدث ہیں کہ علل الحدیث میں سب سے پہلے ابتدا کرنے والے یہ یحییٰ بن سعید القطان شمار ہوتے ہیں۔ علی بن مدینی مشہور محدث ہیں، امام بخاری کے استاد ہیں۔ انہوں نے علل الحدیث کا علم کس سے حاصل کیا ہے؟ یحییٰ بن سعید القطان سے۔ اور امام بخاری نے کس سے حاصل کیا؟ علی بن مدینی سے۔ امام بخاری بہت بڑے علل کے امام ہیں نا۔ سنن ترمذی میں جگہ جگہ جب آتا ہے، سنن ترمذی میں جگہ جگہ آتا ہے نا کہ سألت محمد بن اسماعیل، امام ترمذی کہتے ہیں میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں یہ علت ہے۔ تو امام ترمذی نے علل کا علم کس سے حاصل کیا؟ امام بخاری سے۔ اور امام بخاری نے کس سے حاصل کیا؟ علی بن مدینی سے۔ اور علی بن مدینی نے کن سے حاصل کیا؟ یحییٰ بن سعید القطان۔ ان کا تذکرہ آگے بھی آ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے گزرے۔ اب دیکھیں، اصل بات چل رہی تھی بندار کی، محمد بن بشار کی، انہی کی بات چل رہی تھی نا۔ تو اب محمد بن بشار کو اب سب لوگ پہچان لوگ ہیں نا، سب کی شناخت میں آ گئے ہیں نا۔ آپ سے کسی سے بھی پوچھوں گا تو آپ بتائیں گے کہ یہ بصرہ کے رہنے والے ہیں، والدہ کی خدمت کی وجہ سے ایک عرصہ تک بصرہ میں ہی رہے۔ پھر اتنی احادیث کیسے ان کے پاس آ گئی کہ امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں نے 50,000 احادیث لکھی ہیں۔ مشائخ تسعہ میں سے ہیں، یعنی 6 حضرات جو صاحب ستہ والے ہیں ان کے استاد ہیں بغیر واسطے کے۔ تو یہ ساری باتیں آپ بتائیں گے۔ پھر اتنی احادیث کیسے آ گئی؟ تو یحییٰ بن سعید القطان کی خدمت میں 20 سال تک جاتے رہے۔ اور بندار ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کثرت روایت کی وجہ سے کہتے ہیں، ہر طرح کی روایت ان کے پاس مل جاتی تھی۔ اب محدثین کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں، آپ کو اس کے اندر یہی کچھ لکھا ہوا ملے گا۔ تو یہ پہچاننا کیا دشوار ہے؟ اس کے لیے کوئی تسبیح پڑھنی پڑی ہے؟ آپ لوگوں نے یہیں بیٹھے بیٹھے پہچان لیا نا۔ ابھی دیکھنا آپ انشاءاللہ اس مجلس سے تب اٹھیں گے جب سنن ترمذی کی سند آپ پڑھیں گے، اور بعض اسانید آپ 70-80% تک، بعض 100% بھی شاید پہچان کے اٹھیں گے۔ تو یہ تو معاملہ تو بہت آسان تھا، البتہ ہم نے کبھی کیا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، ایک بات کی وضاحت یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حدیث پر حکم لگانے پہ جری کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہ قطعاً مقصود نہیں ہے۔ یہ تو بالکل ابتدائی درجے کی ابھی مناسبت ہے، پہلی نشست ہے۔ پہلی نشست کے بعد کوئی آدمی کسی طبی مجلس میں شریک ہو اور اس کے بعد کہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، مریضوں کو لاؤ میرے پاس آپریشن کروں گا، تو قصور کس کا ہے؟ وہ اس مجلس کے منعقد کرنے والے کا قصور ہے یا پھر اس آدمی کا قصور ہے؟
آدمی کا قصور ہے نا. تو اس فن کو باقاعدہ سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم یہ جو محاضرے کے لیے میں آتا ہوں تو اس میں ایک لالچ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ حضرات میں سے ایسے لوگ تیار ہوں جو اپنی زندگیوں کو اس کام کے لیے وقف کریں. ہمارا ادھر لاہور میں ہم نے اسی غرض سے ادارہ قائم کر رکھا ہے, شعبہ علوم الحدیث کے نام سے ادارہ قائم ہے. ہم تو باقاعدہ یہ علم سکھاتے ہیں. ہم نے خود بھی اکابر سے سیکھا ہے, انہی کا فیض ہے, ہمارے پاس تو کچھ نہیں. انہی کا جو منتقل کردہ جو امانت ہے ہمارے پاس وہ آگے منتقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بات کا ارادہ کریں کہ ہم اس فن کو باقاعدہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے جی. تو آگے جو ہے تیسرے نمبر پر کون ہے؟ محمود بن غیلان العدوی المروزی. محمود بن غیلان ادوی کیوں کہتے ہیں؟ قبیلہ بنی عدی سے ان کی موالات تھی. بنی عدی جانتے ہیں کون سا قبیلہ ہے؟ وہی قبیلہ ہے نا جس سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا قبیلہ, اس سے موالات تھی. اور مروزی کیوں کہتے ہیں؟ مرو خراسان کا علاقہ ہے. خراسان جو ہے یہ آج کل جو افغانستان, ایران اور پاکستان کے علاقوں پہ مشتمل ایک سلطنت تھی خراسان. اس کا جو دارالحکومت تھا اس کا نام تھا مرو. وہاں کے رہنے والے تھے, وہاں سے علم الحدیث حاصل کیا, خود بھی علم کا مرکز تھا. بغداد تشریف لے گئے, حج پہ چلے گئے تھے, وہاں سے واپسی پر انتقال ہوا. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خلق قرآن کا جو مسئلہ ہوا تھا جس میں مجھے تکلیف دی گئی تھی, ان کو بھی تکلیف دی گئی تھی, اس لیے میں ان کو پہچانتا ہوں. تو پہچان لو گے محمود بن غیلان مروزی کو, پہچان لیں گے نا. آگے چلیں. چوتھے نمبر پر ہیں حناد ابن السری. ٹھیک ہے, حناد ہی ہے نا جی. حناد ابن السری الکوفی, راہب الکوفہ, شیخ الکوفہ ان کے لقب ہیں. بہت زبردست قسم کے عبادت گزار ہے, بہت زبردست قسم کے. ایک دفعہ انہوں نے, ایک صاحب ان کے پاس مجلس حدیث میں شریک تھے, مجلس حدیث سے اٹھے اور گھر تشریف لے گئے. تھوڑی دیر بعد ظہر کا وقت ہوا, آ کے ظہر کی نماز پڑھائی, پھر نوافل کی نیت باندھ لی, عصر تک نوافل پڑھے, عصر تک مغرب قرآن مجید کی تلاوت کی, مغرب تک عشاء, پھر نوافل پڑھے, اور عشاء کے بعد جب دوبارہ نیت باندھی تو وہ جو صاحب آئے تھے انہوں نے ساتھ والے کا کندھا ہلایا اور کہا کہ یہ بابا جی فارغ کب ہوتے ہیں؟ بابا جی فارغ کب ہوتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ان کا 70 سال سے یہی معمول ہے, اور ابھی آپ نے ان کی دن کی عبادت دیکھی ہے, رات کی عبادت ابھی آپ نے نہیں دیکھی. حناد ابن السری. ہاں, تو یہ صرف ایسے محدث ہی نہیں تھے, یہ نسبت جب قوی ہوتی ہے تو پھر تمام اعمال کو قوت ملتی ہے. پھر حناد ابن السری جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں. اور شادی انہوں نے نہیں کی ہیں, تو خیر کثرت عبادت کی وجہ سے, یہ اشتغال بالحدیث کی وجہ سے یہ قربانی بھی انہوں نے دی ہے. آپ سے خیر اس کا مطالبہ نہیں ہے, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو حناد ابن السری کو پہچان لیں گے آپ لوگ, پہچان لیں گے نا. آگے دیکھیں, احمد بن منیع البغوی, یہ بھی مشہور محدث ہیں, بہت زاہد قسم کے آدمی تھے. 3 راتوں میں قرآن مجید ختم کیا کرتے تھے. مطلب روزانہ کتنے سپارے پڑھتے تھے؟ 10 پارے روزانہ پڑھتے تھے. اور فرمایا کہ 40 سال سے میرا یہ معمول ہے. کتنے سالوں سے؟ اور جب فوت ہوئے تو سارا سامان بیچا تو کل 24 درہم کا ہوا. ایسے زاہد قسم کے آدمی تھے. احمد بن منیع البغوی, بغشور ایک علاقہ ہے, وہاں کے رہنے والے. وہ جو صاحب مصابیح ہیں وہ بھی بغوی ہیں نا, یہ بھی انہیں کے علاقے کے آدمی تھے. ٹھیک ہے جی, یا یوں کہنا چاہیے کہ وہ ان کے علاقے کے تھے, کیونکہ یہ متقدم, یہ پہلے ہیں. ٹھیک ہے. اور محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی, امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں ابن ابی عمر العدنی, ابن ابی عمر العدنی. تو ابن ابی عمر العدنی سے کون مراد ہوتے ہیں؟ یہ محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی. عدن کہاں ہے؟ یمن کا علاقہ ہے, ابھی بھی موجود ہے. آپ حضرات جب تلاش کریں گے تو آپ کو اس کی تصاویر وغیرہ سامنے آ جائیں گی.
وہاں یہ رہتے تھے، وہاں کے قاضی تھے۔ پھر ان کو خیال ہوا کہ جو اجر و ثواب مکہ مکرمہ میں طواف کی حالت میں حاصل ہوتا ہے اور وہاں کی نمازوں کا ہے، وہ تو دوسری جگہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مکہ مکرمہ چلے گئے، 40 سال تک طواف میں مشغول رہے۔ کتنے سال تک؟ 40 سال تک۔ اور ساتھ زبردست قسم کے محدث بھی ہیں، صاحب المسند ہیں، کتاب لکھی ہے انہوں نے جو مسند عدنی کے نام سے ابھی بھی ملتی ہے، طبع شدہ ہے۔ تو پہچان لو کہ ابن ابی عمر العدنی کو، ٹھیک ہے جی، یہ طواف والی خصوصیت کی وجہ سے اور صاحب مسند ہونے کی وجہ سے آپ ان کو پہچان لیں گے۔ اچھا جی، تو یہ کتنے ہو گئے؟ 6 حضرات ہو گئے نا۔ یہ ذرا دو ہو کر ان کو دہرا لے تاکہ مجھے خدشہ ہو رہا ہے کہ اب زیادہ ہو رہی تعداد، بھول نہ جائیں نا آپ۔ دو ہو کے دہرا لے جو بات میں نے بتائی آپ کو، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا جی، توجہ کرے جی۔ تو ایک دفعہ پھر میں دوبارہ نام دہرا دیتا ہوں، آپ حضرات نے اس کو یاد کر لیجیے گا۔ یہ یاد کرنا آسان ہے، یہ کون سا کوئی بہت بڑی تعداد ہے، کیا خیال ہے؟ تو قتیبہ بن سعید البلخی البغلانی، یہ جو ترتیب ہم نے قائم کی ہے یہ عدد روایات کے اعتبار سے، یہ 7 روایات کا عدد بھی لکھا ہوا ہے نا۔ قتیبہ بن سعید سے کتنی روایات مروی ہیں؟ 606 روایات امام ترمذی اپنی کتاب میں لائے ہیں۔ کتنی؟ 606 روایات۔ پھر محمد بن بشار 432 روایات، ایسے ہی ہے۔ تو یہ عدد روایات کے اعتبار سے یہ ترتیب ہے۔ تو قتیبہ بن سعید ہیں، پھر محمد بن بشار الملقب ببندار، پھر محمود بن غیلان المروزی، پھر حناد بن السری الکوفی، پھر احمد بن منیع البغوی، پھر محمد بن یحییٰ بن ابی عمر العدنی المعروف بابن ابی عمر العدنی۔ 6 ہو گئے نا جی، تو بس 3 رہ گئے۔ تو ایک ان میں سے ابو قریب کوفی ہیں۔ ابو قریب یہ انتہائی مقصر محدث ہیں۔ محدثین نے لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث ان سے مروی ہیں۔ کوفہ میں 3 لاکھ احادیث ان سے شائع ہوئی ہیں، یعنی ان کی جانب سے پہنچی لوگوں کو۔ اور یہ بھی مشائخ 9 میں سے ایک ہے۔ مشائخ 9 کا تعارف تو ہو گیا تھا نا کہ کون لوگ ہوتے ہیں، کہ وہ حضرات جو 6 کے 6 صحاح 6 والوں کے بلا واسطہ استاد ہیں۔ ایسے 9 لوگ ہیں، ان میں سے ایک بندار ہیں جن کا تذکرہ پیچھے ہوا، اور ایک یہ ابو قریب کوفی ہیں، باقی مزید لوگ بھی ہیں۔ تو اس کے بعد ہیں علی بن حجر السعدی المروزی، یہ شاعر قسم کے آدمی تھے، ان کے اشعار بھی کتابوں میں منقول ہیں۔ حدیث سیکھنے کا شوق ہوا، مختلف شہروں میں گئے، سفر کیے، بغداد میں ایک عرصہ تک رہے، پھر 32 سال ان کی عمر تھی، بغداد سے نکلے اور مرو کی طرف چلے گئے۔ لوگ مرو سے بغداد علم سیکھنے آتے تھے، انہوں نے علم حاصل پہلے کیا، پھر اس کو پھیلانے کے لیے نکلے، اور خود فرماتے ہیں کہ میں نے جب میں وہاں سے نکلا تھا بغداد سے، تو میں دل میں سوچ رہا تھا کہ میری عمر اس وقت 33 سال کے قریب ہے، اگر اللہ نے مجھے 33 سال اور دے دیے تو یہ علم جو میں نے حاصل کیا ہے میں یہ آگے ساری دنیا میں پھیلا دوں گا۔ تو اللہ نے مجھے 33 سال اور بھی دے دیے، اس کے بعد پھر 33 دے دیے، تو کل کتنے سال عمر ہو گئی؟ حافظ ذہبی کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ہے، ورنہ 99 سے کچھ معمولی سی کم ان کی عمر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ان کو پہچان لو کہ علی بن حجر السعدی المروزی کو، کہ وہ شاعر قسم کے محدث، ٹھیک ہے، جو یہ 33 والی بات کہتے ہیں، اور علم حاصل کر کے چھوٹے سے ایک قصبے میں جا کے بیٹھے اور وہاں سے انہوں نے دنیا میں علم پھیلا دیا۔ پہچان لو گے نا ان کو؟ عبد بن حمید الکشی، لو جی ایک پاکستانی محدث بھی آ گئے، ان کو تو پہچاننا بڑا آسان کام ہوگا ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ کچھ کے نام سے جو علاقہ ہے بلوچستان میں، یہ وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو کچی چے تو ہوتا نہیں نا عربی میں، تو کشی چین کے ساتھ۔ اور بعض نے کہا کہ یہ کش جو ہے یہ ایران کا علاقہ ہے، اور یہی بات زیادہ قرینہ قیاس معلوم ہوتی ہے، کیونکہ کش کے نام سے
इलाका वहाँ मारूफ था, अभी भी मौजूद है। तो बहरहाल कश्शी अबाद ने, हाफिज़ इब्न हजर ने किस्सी भी लिखा है। अब्द इब्न हुमैद अल-कश्शी ये भी मशहूर मुहद्दिस हैं, इमाम तिरमिज़ी के भी और दीगर हज़रात के भी बड़े उसातिज़ा में से हैं। ठीक है जी। तो ये 9 हज़रात पहला तबका मुकम्मल हो गया। ठीक है जी। तो अब आगे चलें। तो अब दूसरे तबका को देखते हैं। वस्ते सनद, मामला आसान हो रहा है, तकमील को पहुंच रहा है, तो अब सारे हज़रात मुतवज्जे रहे। ठीक है जी। वस्ते सनद का मामला बहुत आसान है। अली इब्न मदीनी रहमहुल्लाह, जिनका भी थोड़ी देर पहले तस्करा आया था ना कि इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ठीक है, वो फरमाते हैं नज़र तो फ़इज़ा इल्मुल असानीद यदूरु अला सित्तति नफ़रिन, जब मैंने गौर व फिक्र किया तो मुझे मालूम हुआ कि असानीद तो सारी की सारी 6 आदमियों के गिर्द घूमती। कितने आदमियों की तरफ? 6 आदमी। यानी मदारुस सनद जिन हजरात को कहा जाता है, मदारुस सनद कितने लोग हैं? तो ये तो मामला आसान हो रहा है। हम मज़ीद आसान करते हैं, इनको शहरों पे तकसीम करते हैं। तो एक उनमें से मक्का का है, एक मदीना मुनव्वरा का है, 2 कूफा के हैं और 2 बसरा के हैं। मदीना के कौन हैं? इब्ने शिहाब ज़ुहरी। इब्ने शिहाब ज़ुहरी को तो जानते हो ना आप सब। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने इनको हदीस के मुदव्वन करने का हुक्म दिया था। सबसे पहले इन्होंने किताब लिखकर, हदीस की किताब लिखकर खलीफा को पहुंचा दी थी। इस वजह से ये हदीस के मुदव्विन अव्वल शुमार होते हैं, इब्ने शिहाब ज़ुहरी। ठीक है जी। मदीना के बहुत मशहूर मुहद्दिस हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह के भी उस्ताद हैं, दीगर बड़े बड़े मुहद्दिसीन के उस्ताद हैं। और हज़रत अनस बिन मालिक, मशहूर सहाबी रसूल हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन्होंने एक अरसे तक खिदमत की है, उनके खासुल ख़ास शागिर्दों में हैं। तो इब्ने शिहाब ज़ुहरी को पहचान लोगे? छः के करीब खुलफा जो हैं उनके साथ ये रहे हैं, 6 के करीब खुलफा के साथ। जब इनका इंतकाल हुआ, एक खलीफा का इंतकाल हुआ वलीद का, तो उसके ख़जाने से इनकी किताबें मुंतकिल की गईं। तो सवारियों पे लाद लाद कर किताबें मुंतकिल की गई, इतनी इन्होंने किताबें लिखी। हाफिज़ा इनका ज़बरदस्त, बहुत मशहूर था इनका हाफिज़ा। इमाम मालिक रहमहुल्लाह को एक दफ़ा 100 अहादीस सुनाई और पूछा कितनी याद हो गई? उन्होंने कहा 40 अहादीस याद हो गई। तो सर पर हाथ मार के कहने लगे इन्ना लिल्लाह कैफ़ नक़सल हिफ्ज़, कि हिफ्ज़ का तो ज़माना ही जाता रहा। फिर कहा मैंने कभी किसी मुहद्दिस को ये नहीं कहा कि मुझे दोबारा हदीस बताओ। ऐसा ज़बरदस्त हाफिज़ा था। फिर भी हदीस को महफूज करने का, याद करने का एहतिमाम इस कदर था कि घर जाते थे, बांदी सो रही होती थी, उसको उठाते थे और उससे हदीस का तकरार करते थे। बांदी कहती थी हज़रत मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, आप मुझे सुनाते, मुझे कुछ समझ नहीं आती। कहा कि तुम्हें फ़ायदा हो या ना हो, मैं तो अपने याद करने के लिए सुनाता हूँ। बसा औकात देहातों की तरफ चले जाते, लोगों को वहाँ देहातियों को जमा करके हदीस सुनाते थे और वो जो साथी थे उनको बताते थे कि ये इसलिए सुनाता हूँ ताकि मुझे खुद याद हो जाए। इतना एहतिमाम था। और जब सीखने का ज़माना था तो उबैदुल्ला बिन अब्दुल्ला मशहूर मुहद्दिस हैं, फरमाते कि मैं उनके दरवाज़े पे नमकीन पानी भरा करता था। उनकी बांदी अंदर से पूछती थी कि भाई कौन है दरवाज़े पर, तो मैं कहता था ग़ुलामुकुम अल-उइमश, तुम्हारा वो जो कमज़ोर, जिसकी नज़र में भी ख़राबी है, महंगा ग़ुलाम है, वो आया है। ठीक है जी। इतनी तवाज़ु और आजिज़ी के साथ इन लोगों ने इल्म हासिल किया है। तो पहचान लोगे इब्ने शिहाब ज़ुहरी को, जो मुदव्विन अव्वल हैं, ठीक है, मदारुस सनद हैं और ये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के खासुल ख़ास शागिर्दों में आते हैं। पहचान लेंगे ना इतनी सारी खुसूसियात बताने के बाद। अच्छा, ये तो मदीना के हो गए। और मक्का के कौन है? आमर इब्ने दीनार। आमर इब्ने दीनार जो है, इन्होंने 40 साल तक हरम में हदीस का दर्स दिया। आखिरी उम्र में अपाहिज हो गए थे, गधे पर उनको सवार करके लाते थे, वहाँ बिठाते थे, उसके बावजूद हदीस का दर्स देते रहते थे।
ابن अबी नुजैह एक मुहद्दिस है, उनसे किसी ने पूछा कि हज़रत इस इलाके का सबसे बड़ा आलिम कौन है? उन्होंने कहा कि अम्र इब्न दीनार। फिर कहा इस इलाके की बात करते हो, रुए ज़मीन पर अम्र इब्न दीनार से बड़ा आलिम मौजूद नहीं। इमाम मोहम्मद बिन बाकिर जानते हैं ना, अहले बैत में से हैं, इमाम जाफ़र सादिक के वालिद हैं, ठीक है जी। वो फरमाते हैं कि हमारा हज पर जाने का शौक़ इस वजह से बहुत बढ़ जाता था कि वहाँ जाके अम्र इब्न दीनार से मुलाकात होगी। तो लोगों के लिए वो रस्ते महबूब हो जाते हैं। जो मुहद्दिस होता है, मुश्तगिल बिल हदीस होता है, उसकी ऐसी महब्बत लोगों के दिलों में डाल दी जाती है कि वो रस्ते महबूब हो जाते हैं जो उस मुहद्दिस के घर की तरफ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये अम्र इब्न दीनार। सुफियान इब्न उयैना से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि अम्र इब्न दीनार ये कैसे आदमी हैं? तो उन्होंने कहा सिकतुन 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 9 दफ़ा कहा। और वो जो रावी है वो कहता उसके बाद उनका सांस टूट गया, वरना उसके बाद भी कहते। पहचान लोगे अम्र इब्न दीनार को? असरम इनका लक़ब है। सामने से दांत बड़ी उम्र होने की वजह से गिर गए थे, बात मुश्किल से समझ आती थी, इस वजह से इनको असरम कहा जाता है। असरम। और थोड़ा सख्त मिजाज के थे, बार बार को लोग सवाल जवाब करके तंग करते ना, दिक करते, तो उससे ज़रा तंग होते थे। तो इयास इब्न मुआविया से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि अहले अरब का सबसे बड़ा आलिम कौन है? तो उन्होंने जवाब दिया अस्वउहुम खुलुकन, यानी अम्र इब्न दीनार। तो पहचान लो कि अम्र इब्न दीनार को। आगे चलें। अब 2 कूफा के हैं और 2 बसरा के हैं। बसरा के तो एक तो कतादा बिन दिआमा अस्सदूसी अल बसरी, इनका तारुफ तो हो गया ना, जिनका हाफिज़ा ज़रबुल मसल था, मशहूर इमाम हैं, ठीक है जी। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के खासुल खास शागिर्दों में आते हैं। कतादा बिन दिआमा अस्सदूसी अल बसरी, पहचान लिया ना भाई सबने इनको। आगे चलें। यहया बिन कसीर, यहया बिन अबी कसीर अल बसरी अल यमामी अत्ताई, ये जो है बसरा में पैदा हुए थे, फिर मदीना मुनव्वरा 10 साल तक इल्म के हासिल करने के लिए रहे। जैसे आप लोग दरस निज़ामी के लिए 8 साल मदरसे रहते हो ना, 10 साल इन्होंने मदीना में गुजारे, फिर यमामा चले गए थे, इसलिए अल-बसरी अल-यमामी अत्ताई, कबीला बनी तय से इनकी मवालात थी, इसलिए अत्ताई, ठीक है। और मशहूर मुहद्दिस है। यमामा में आसपास इनके पाए का कोई मुहद्दिस नहीं था, तो बहुत रुजू इनकी तरफ हुआ। इमाम औज़ाई जो शाम के मशहूर मुहद्दिस हैं, जैसे इमाम अबू हनीफ़ा अइम्मा अरबा का मसलक चलता है ना, उंदलस वगैरह जो ममालिक थे वहाँ पर इमाम औज़ाई का मसलक चलता था किसी ज़माने में, वक़्त के साथ साथ फिर ख़त्म हो गया। तो ये इमाम औज़ाई ने यहया बिन अबी कसीर अल बसरी जो हैं उनसे वहाँ पर यमामा में जाकर ये इल्म हदीस हासिल किया था। तो पहचान लो कि यहया बिन अबी कसीर अल बसरी अल यमामी अत्ताई, पहचान लेंगे ना इनको आप लोग। तो बसरा के भी 2 हो गए, अब कूफा वाले पर आ गए। कूफा के 2 हैं, एक तो सुलेमान बिन मेहरान अल अमश, अमश मशहूर मुहद्दिस है ना, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह से इनका मुकालमा भी मशहूर है ना। एक दफ़ा इमाम अबू हनीफ़ा से कहने लगे कि हज़रत आपने ये मसला कहाँ से बताया? तो इमाम अबू हनीफ़ा ने जवाब में कहा आपने हमसे ये हदीस बयान की है, और आपने हमसे ये रिवायत भी बयान की है, और आपने हमसे ये हदीस भी बयान की है, इन्हीं अहादीस से तो ये मसला निकल रहा है। तो इमाम अहमश हैरान होकर कहने लगे या माशरल अतिब्बा या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सियादला, या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा, तबीब तो तुम लोग हो, हम तो पंसारी हैं। जैसे मेडिकल स्टोर वाला होता है, चीज़ें उसके पास सारी रखी होती हैं, लेकिन उसको पता नहीं होता कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। खैर ये उन्होंने फरमाया, ठीक है जी। मुहद्दिसीन में बड़े बड़े फुक़हा भी थे, लेकिन ये इस मौके की बात बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात इरशाद फरमाई। और जितने भी लोगों ने मदारुस सनद हज़रात का तज़किरा किया, सब ने आमश का तज़किरा ज़रूर किया। इंतहाई मुक्सिर किस्म के मुहद्दिस हैं, इंतहाई मुक्सिर मुहद्दिसीन में शुमार होते हैं कूफा के। उम्र भी अल्लाह ताला ने बहुत अता फरमाई थी, इस वजह से बहुत सारे लोगों ने इनसे इल्म हासिल किया। तो पहचान लोगे आमश को, पहचान लोगे ना।
آگے چلیں. ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق السبیعی جو ہیں یہ بھی مشہور محدث ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ محدثین کے خاندان کے بڑے بابا جی ہیں. جیسے ایک خاندان کا بابا ہوتا ہے نا، اس کا اثر ہوتا ہے نیچے سب پہ. یہ محدث تھے، تو ان کے بیٹے ہیں یونس بن اسحاق، وہ بھی مشہور محدث ہیں. پھر یونس کے 2 بیٹے ہیں، اسرائیل بن یونس اور عیسیٰ بن یونس، دونوں مشہور محدثین میں سے ہیں، مشاہیر میں سے ہیں. اور ان کے جو دوسرے بیٹے تھے یوسف اس کا نام تھا. یوسف کا جو بیٹا ہے ہشام بن یوسف وہ بھی مشہور محدث ہیں. اور بھی ان کے خاندان میں محدثین. تو یہ مشہور ابو اسحاق السبیعی کثیر الارسال والتدلیس ہیں. اب کوئی صاحب آ کے آپ کو کہیں کہ جی ابو اسحاق السبیعی مدلس ہے، تو آپ نے گھبرانا نہیں، آپ نے کہنا مدار السند ہے، امام ہیں، ان کی تدلیس مضر نہیں ہے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی طبقات المدلسین نہیں پڑھی آپ نے بھی پھر آگے سے مناظرین والا طرز اختیار کر سکتے آپ. صحیح ہے، اسے کہنا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی طبقات المدلسین دیکھ کر آؤ، پھر بات کرنا. ٹھیک ہے، گر بھی سیکھ لینے چاہیے نا، کوئی حرج نہیں. تو یہ 6 ہو گئے نا. تو یہ مدار السند حضرات کو پہچان لیا، اپنے 6 افراد ہیں. ذرا 2 کے دہرا لے، پھر آگے چلتے. اچھا جی، توجہ فرمائیں جی، وقت ہمارے پاس ذرا کم ہے. اب میں صرف نام دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اب دیکھ لیں. تو مدینہ کے ابن شہاب زہری، اور مکہ کے عمرو ابن دینار، کوفہ کے اسحاق ابو سلیمان بن مہران الاعمش اور ابو اسحاق السبیعی، اور بصرہ کے یحییٰ بن ابی کثیر البصری الیمامی الطائی، اور قتادہ بن دعامہ السدوسی البصری. پہچان لیں گے نا اب. تو علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان 6 حضرات کا علم 12 افراد کو منتقل ہوا، یعنی مدار السند حضرات میں دوسرا طبقہ 12 افراد پر مشتمل ہے. گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ 12 یہاں سب سے بڑا عدد ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے. تو ان 12 کو بھی ہم تقسیم کر لیتے. تبلیغی جماعت علی ترتیب 3 ان میں سے ایک شہر کے ہیں. کوفہ کے سفیان ثوری، واسط کے حشیم ابن بشیر، کوفہ کے سفیان ثوری، واسط کے حشیم ابن بشیر، اور شام کے امام اوزاعی. دہرا لے ساتھ ساتھ ہی، اب دہرانے کا وقت ذرا قلیل ہو رہا ہے نا، تو ساتھ ساتھ ہی دہرا لے. کوفہ کے سفیان ثوری، واسط کے حشیم ابن بشیر، اور شام کے امام اوزاعی. 2 مکہ کے 2 مدینہ کے، 2 مکہ کے اور 2 مدینہ کے. تو مکہ والے پہلے مدینہ والوں کو دیکھ لیں. مدینہ والوں کو تو آپ جانتے ہیں نا، ایک تو امام مالک ہے، امام مالک کو سب جانتے ہیں نا، اور دوسرے محمد بن اسحاق بن یسار المطلبی. سیرت ابن اسحاق جو سیرت کی سب سے پہلی کتاب شمار ہوتی ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے. محمد بن اسحاق کافی متکلم فی قسم کے راوی ہیں. بہرحال محدثین کا فیصلہ یہ ہے کہ حسن الحدیث درجے کے راوی ہیں. تو پہچان لیں گے نا. 2 مدینہ کے ہو گئے، 2 مکہ کے، سفیان ابن عیینہ اور ابن جرید. تعارف ابھی کرواتا ہوں، پہلے ان کی فہرست یاد کر لے. سفیان ابن عیینہ اور ابن جرید. اور 5 بصرہ کے، ان میں سے 2 وہ ہیں جن کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، دیگر محدثین نے بھی، کہ اول من صنف فی الحدیث سعید ابن ابی عروبہ و حماد ابن سلمہ. تو سعید ابن ابی عروبہ سب سے پہلے حدیث میں تصلیف کرنے والے، اور حماد ابن سلمہ 2 ہو گئے بصرہ کے. تیسرے مشہور محدث ہے جن کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب بھی دیا گیا، شعبہ بن الحجاج. مشہور محدث ہے، بڑے بڑے محدثین کے استاد ہے. ٹھیک ہے. چوتھا انوکھا سا نام ہے ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری. ابو عوانہ مشہور محدث ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں معمر بن راشد البصری. معمر بن، ان کا تو آپ کو ضرور بتا دیتا ہوں، یہ آپ کو یاد رہیں گے. یہ مشہور محدث تھے. تو یمن گئے ایک دفعہ، وہاں پہ انہوں نے جب حدیث کا درس دینا شروع کیا تو وہاں کے لوگ بہت خوش ہوئے کہ بہت بڑے محدث تشریف لائے ہیں. اور
انہوں نے مشورہ کیا کہ کوئی صورت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کو یہی ٹھہرا لیں. تو مشورے میں یہ طے پایا کہ یہاں ان کی شادی کر دی جائے, اس کے بعد بیوی خود ہی روک لے گی. تو ان کی وہ تدبیر کامیاب رہی, انہوں نے ان کا وہاں نکاح کر دیا. اس کے بعد 20 سال جو عمر کے باقی 20 سال یمن میں ہی رہے. ٹھیک ہے جی. اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی علوم الحدیث سیکھ لیں, ممکن آپ کے بارے میں بھی کوئی مشورہ ہو جائے کہیں پہ. کیا خیال ہے؟ تو پہچان لیں گے معمر بن راشد البصری, پہچان لیں گے نا, یہ راوی نہیں اب کسی کو بولنے لگا. کیا خیال ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اب شروع سے ان کا تھوڑا تھوڑا تعارف کروا دیتا ہوں. سفیان ثوری, ان کو زیادہ تر لوگ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیتے ہیں. حدیث کی کتابیں سفیان ثوری کی روایات سے بھری ہوئی ہیں. ان کا بھی حافظہ ضرب المثل تھا. کہتے ہیں کہ جب بازار سے گزرتے تھے کانوں میں انگلیاں دے لیتے تھے, کوئی ایسی بات نہ کان میں پڑ جائے جو غیر ضروری بات ہو, وہ دوبارہ نکلتی نہیں ہے دماغ سے. ایسا حافظہ تھا سفیان ثوری کا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے مسلک پہ چلتے زیادہ تر. ٹھیک ہے جی. اور امام اوزاعی کا تذکرہ ہو گیا, شام کے مشہور امام ہیں. اس علاقے میں جو بڑے عالم تھے وہ یہی تھے, سب لوگ انہی سے رجوع کرتے تھے. ان کا مسلک چلتا رہا ہے شام میں, اندلس میں, پتہ نہیں کہاں کہاں چلتا رہا ان کا مسلک, مراکش وغیرہ میں. وہ بعد میں اندلس وغیرہ پھر ایسے حالات آئے کہ وہ کفار کے قبضے میں چلے گئے, ورنہ ان کا مسلک شاید اب بھی باقی ہوتا. ٹھیک ہے جی. امام اوزاعی, حشیم ابن بشیر, یہ بھی مشہور محدث ہیں. جو مکہ والے ہیں سفیان ابن عیینہ, سفیانان دونوں ہی بہت مشہور ہیں. اور سفیان ابن عیینہ کی عمر کافی طویل ہوئی تھی. فرمایا کرتے تھے یہ محدثین کی دعا کی وجہ سے یہ میری عمر میں طویل ہوئی ہے. تو اشتغال بالحدیث پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں, ان میں محدثین نے ایک انعام یہ ذکر کیا ہے کہ جو حدیث کے علوم میں مشغول ہوتا ہے اس کی عمر میں برکت ہوتی ہے اور اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. اور مثال کے طور پہ سفیان ابن عیینہ وغیرہ حضرات کو پیش کر یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی وجہ سے. تو سفیان ابن عیینہ مشہور محدث ہے. اسی طرح ابن جریج, سب سے پہلے تفسیر لکھنے والے, اول من صنف فی الحدیث فی مکہ. محدثین نے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کس آدمی نے سب سے پہلے کتاب لکھی, کیونکہ قریب قریب زمانوں میں کئی لوگوں نے کتاب لکھی تھی. تو محدثین نے شہروں کے اعتبار سے بتایا کہ اول من صنف فی مکہ ابن جریج, عبد الملک بن عبدالعزیز بن عبد الملک ابن جریج. ٹھیک ہے جی. تو مکہ میں سب سے پہلے یہ تصنیف کرنے والے ہیں. اور مدینہ کے جو ہیں ان کو تو تعارف, امام مالک کو تو آپ جانتے ہیں, محمد بن اسحاق کا تعارف ہو گیا ہے. بصرہ والے حماد ابن سلمہ مشہور عابد زاہد بھی ہیں. ٹھیک ہے. قتادہ بن دعامہ جن کا تذکرہ آیا تھا ان کے خاص الخاص شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. حماد بن سلمہ البصری اور سعید ابن ابی عروبہ, انہوں نے بصرہ میں ان دونوں حضرات نے پہلے تصنیف کیا. شعبہ کا تذکرہ آ گیا, معمر بن راشد البصری کا تذکرہ آ گیا, ابو عوانہ وضاح بن عبداللہ الیشکری, یہ بھی مشہور محدث ہے, دوسروں کی نسبت ذرا کم مشہور ہیں. نام ان کا ذرا انوکھا سا ہے اس لیے یاد رکھنا آسان ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ مدار السند 12 حضرات درمیان والے طبقے کے ہو گئے نا جی. کہیں آئیں گے پہچان لو گے, کہیں ان میں سے سفیان ثوری کا نام آیا تو یہ تو نہیں کہو گے کہ یہ پتہ نہیں کون آدمی ہے, پہلی دفعہ سنا ہے. یا امام اوزاعی کا ہیں, یہ 12 کے 12 افراد کچھ نہ کچھ پہچان میں آ گئے. مزید حالات دیکھنے ہو تو یہ کتاب میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھی ہے, اس کے اندر حالات لکھے ہیں ان کے. ٹھیک ہے, یہاں دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے. آگے چلے جی. وہ کہتے ہیں کہ ان 12 کا علم 6 افراد کو منتقل ہوا. بس قصہ ختم ہو گیا ہے. 6 افراد, 12 سے کم ہو کے 6 پر آ گئی بات, ڈسکاؤنٹ 50%. ٹھیک ہے. تو جو 6 افراد ہیں ان میں سے بھی 3 کا نام تو یحییٰ ہے, اور والد کے نام کو دیکھ لیں تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی ترتیب پہ چل لیتے ہیں. یحییٰ بن آدم اور یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ, یاد رکھنا آسان ہے نا. یحییٰ بن آدم اور یحییٰ بن زکریہ بن ابی زائدہ اور یحییٰ بن سعید القطان, یہ وہ مشہور امام ہے جن کا تذکرہ پچھلی مجلس میں بھی ہوا ہے, نماز سے پہلے ہوا ہے نا. تو یحییٰ بن سعید القطان کو تو سب پہچانتے ہو نا. ان کے ایک ساتھی تھے عبد الرحمن ابن مہدی.
ساری زندگی ساتھ رہے، ایک ہی سال انتقال ہوا ان کا، 298 ہجری میں انتقال ہے یحییٰ بن سعید القطان کا بھی، اور 198 ہجری میں یحییٰ بن سعید القطان کا بھی اور عبد الرحمن ابن مہدی کا بھی، ایک ہی سال ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور دونوں جو ہیں بہت پائے کے محدث تھے۔ عبد الرحمن ابن مہدی کثرت حدیث میں اور قوت حفظ میں یحییٰ بن سعید القطان سے فائق تھے، اور یحییٰ بن سعید القطان معرفت رجال میں اور علل کے پہچاننے میں عبد الرحمن ابن مہدی پر فائق تھے۔ تو پہچان لو گے عبد الرحمن ابن مہدی کو اور یحییٰ بن سعید القطان کو، پہچان لو گے نا۔ اور پانچویں تو وہ فرد ہیں جن کا اس مجلس میں بار بار تذکرہ ہوا ہے، عبداللہ ابن مبارک، پہچانتے ہیں نا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کہ جس پر کسی کی جرح نہیں ہے امت میں سے، تو وہ عبداللہ ابن مبارک ہے۔ پوری امت میں کسی کی جرح نہیں ہے، اور تمام خصائل خیر میں ان کا پایا بہت بڑا ہوا ہے۔ کوئی بھی خصلت خیر اٹھائیں عبداللہ ابن مبارک اعلیٰ درجے پر نظر آئیں، ایسے آدمی تھے۔ اور وکیع بن الجراح، ان کا تعارف بھی آیا ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگرد، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے استاد، آیا ہے نا۔ لو جی، مسئلہ تو حل ہو گیا، یہ وسط سند کا مسئلہ حل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ابتدائی سند بھی ہو گیا تھا، وسط سند بھی ہو گیا، آگے تو صحابہ کا تذکرہ ہے، سبحان اللہ، معاملہ آسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ صحابہ اور ان کے شاگردوں کا تذکرہ تو ہر کوئی سننا چاہتا ہے نا۔ تو صحابہ میں سے حدیث بیان کرنے والے کون تھے؟ مکثرین کون تھے؟ مکثرین ان صحابہ کو کہتے جن کی روایات کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ایسے 7 صحابہ ہیں، کتنے؟ 7، میں ذرا تھک رہا ہوں تو اس لیے کھڑا، تو ایسے 7 صحابہ ہیں۔ تو عدد روایات کے اعتبار سے وہ ہم یاد کر لیتے، اور ان میں سے ان کو یاد کرنا بہت آسان ہے۔ ادھر میری طرف دیکھیں، وہاں چھوڑے، زبانی یاد کریں، یہ تو زبانی یاد کرنے کی چیز ہے۔ درمیان میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، 3 حضرت عائشہ سے پہلے، 3 حضرت عائشہ سے بعد، تو لو جی یاد ہو گئی۔ تو سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی روایات ہیں ان کی؟ تعداد یہاں لکھی ہوئی ہوگی انہوں نے، 5374 روایات، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، 2600 کچھ روایات ان کی۔ پھر اس کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ، پھر حضرت عائشہ ہیں، پھر حضرت عبداللہ بن عباس، پھر حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، اور پھر حضرت ابو سعید الخدری، 7 حضرات۔ 3 حضرات ان کے ساتھ اور شامل کریں جن کی احادیث کی تعداد 500 سے زائد ہے، تو یہ کل تعداد، یہ کل 10 حضرات ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اور ایک حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ 10 افراد ایسے ہیں کہ ذخیرہ جو حدیث کا ہے اکثر و بیشتر ان حضرات سے مروی۔ تو ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا یہ ہے کہ ان حضرات کے مشہور شاگردوں کو دیکھنا ہے کہ ان حضرات کا علم کن لوگوں سے آگے پھیلا ہے۔ بہت آسان ہے، صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد زیادہ ہیں، حدیثیں بھی ان کی 5000 سے اوپر ہیں نا۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہی سوال یحییٰ بن معین سے کیا۔ یحییٰ بن معین مشہور محدث ہے، امام ابو داؤد کو تو آپ سب جانتے ہیں نا۔ انہوں نے یحییٰ بن معین رحمہ اللہ سے یہ سوال کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اثبت شاگرد کتنے ہیں، کون کون سے ہیں؟ تو انہوں نے یحییٰ بن معین نے جو جواب دیا وہ آپ سب حضرات نے بس یاد کرنے ہیں۔ انہوں نے 6 حضرات بتائے، کتنے؟ 6۔ سعید بن مسیب، محمد بن سیرین، ٹھیک ہے جی، 2 کر کے بتاؤں گا تاکہ آپ کو اچھی طرح سے یاد بھی ہو جائیں۔ سعید بن مسیب اور محمد بن سیرین۔ تو سعید بن مسیب یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ آیا کہ ایک حدیث کے لیے میں دنوں اور راتوں پیدل چلا ہوں۔ ابن شہاب زہری جن کا تذکرہ آیا تھا نا،
وہ زیادہ تر علم ان سے حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ 8 سال تک سعید ابن مسیب کے گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بیٹھا ہوں. پتہ چل گیا کہ حضرت ابو ہریرہ کے اب سند متصل ہو رہی ہے نا. حدثنا الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ آ رہی نا سند کا اتصال؟ ٹھیک ہے جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے داماد بھی ہیں، داماد ہیں ان کے. اور علی بن مدینی فرماتے ہیں اوسع الناس علما من التابعین سعید بن المسیب. اکثر علماء و محدثین کا اتفاق ہے کہ سعید ابن مسیب تابعین میں سب سے افضل ہے. صحابہ کی بہت بڑی تعداد کو انہوں نے پایا ہے، اور محدثین کہتے اس وقت فتویٰ دیتے تھے جب صحابہ موجود تھے، اس وقت بھی یہ فتویٰ دیتے. فقہائے سبعہ مدینہ میں مشہور تھے، ان کے رئیس، ان کے بڑے یہی تھے. سعید ابن پہچان لوگ ہیں نا. محمد ابن سیرین، ان کو پہچانتے ہو؟ ان کا ایک ہی پہلو زیادہ مشہور ہو گیا، تعبیر رؤیا والا ہے نا. تعبیر رؤیا، خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے نا، اس بہت زبردست ماہر تھے اس میں. حالانکہ ان کی عبادت بھی ضرب المثل تھی، علم بھی ضرب المثل تھا. بعض حضرات نے ان کو سعید ابن مسیب پہ بھی ترجیح دی ہے. تو ان دونوں حضرات کی جوڑی یاد رہے گی، سعید ابن مسیب اور ابن سیرین کی. حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں یہ دو جو ہے سب سے زیادہ افضل شمار ہوتے ہیں. ان کے بعد والی جوڑی جو ہے الاعرج اور المقبری. پورا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز الاعرج. عبد الرحمن ابن ہرمز پاؤں میں لنگڑاہٹ تھی، اس وجہ سے الاعرج کہتے ہیں. قرات کے مشہور امام ہیں. ٹھیک ہے جی، قرات کے بھی امام ہیں، بہت محدث بھی ہیں، بہت بڑے. اور مقبری سعید بن ابی سعید المقبری. مقبری کیوں کہتے تھے؟ علم کے حصول کی وجہ سے گھر بنایا ہی نہیں، قبرستان میں ہی رہتے تھے. اور بعض نے کہا قبرستان کے پاس گھر تھا. وہ لوگ بہت زیادہ تکلفات میں نہیں پڑتے تھے، تو زندگی ہے مختصر سی گزارنی ہے، حدیث میں مشغول رہتے ہیں. قبرستان کے پاس چلو گھر تھا یا قبرستان میں تھا، جو بھی تھا. تو المقبری ان کو کہتے ہیں، سعید بن ابی سعید المقبری. تو یاد رہے گا ان کا نام، الاعرج اور المقبری. اگلی جوڑی بتاؤں، ابو ان کے نام کے شروع میں کنیت کے ساتھ، یعنی ابو صالح ذکوان السمان. یہ گھی بیچتے تھے، حضرت ابو ہریرہ کے خاص شاگرد. حضرت ابو ہریرہ پیار سے کہتے تھے کہ یہ اگر بنی عبد مناف میں سے ہوتے تو کوئی حرج نہیں تھا، بولا تھے نا. تو فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر جو اوصاف ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوصاف ہیں، ان کے اوصاف کو دیکھ کر اگر یہ بنی عبد مناف میں سے ہوتے تو بھی کوئی حرج نہیں تھا. ٹھیک ہے جی. اور سمان کہتے ہیں، سمن تو آپ جانتے ہیں نا، گھی کو کہتے ہیں. تو یہ گھی بیچتے تھے، مدینہ سے کوفہ جاتے تھے گھی بیچنے کے لیے، وہاں جا کے حدیثیں سناتے تھے. امام اعمش جو مشہور محدث ہے، جن کا بھی تذکرہ ہے، کہہ رہے 2000 حدیثیں میں نے ابو صالح ذکوان سے نقل کی ہیں. اعمش ان کے بڑے شاگرد ہیں. تو ابو صالح ذکوان اور ابو رافع مولا آل عمر، یہ اتنے زیادہ مشہور نہیں ہیں. بہرحال یحییٰ ابن معین نے ذکر کیا ہے تو یہ بھی مکثرین میں سے ہوں گے. تو 6 افراد یہ ہو گئے. ان کے ساتھ 2 اور شامل کر لیں تو یہ لسٹ پوری ہو جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں. اور گھبرانا نہیں ہے آپ نے، آگے تو 2 3 والے ہیں بھائی، اور ختم ہو رہی ہے مجلس. تو ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف، یہ حضرت ابو ہریرہ کے بھی بڑے شاگرد ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جانتے ہیں نا آپ سب، صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف کو تو سب جانتے ہیں نا. ان کے بیٹے ابو سلمہ مشہور محدث ہیں، حضرت عائشہ کے بھی خاص الخاص شاگردوں میں آتے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے، حضرت علی کے اور حضرت ابو ہریرہ کے بڑے شاگردوں میں آتے ہیں. ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف پہچان لوگ ہیں نا جی. اور حمام ابن منبہ، یہ اتنے مکثر تو نہیں ہیں، لیکن ان کا نام اس وجہ سے آتا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ سے احادیث سن کے لکھی تھیں. صحیفہ حمام ابن منبہ،
اس وقت دنیا میں قدیم ترین جو حدیث کی کتاب ہے وہ کون سی ہے؟ صحیفہ حمام ابن منبہ، اس وجہ سے ان کا نام بھی بیچ میں ذکر کیا جاتا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کے 8 شاگرد معلوم ہو گئے سب کو، ذرا دو کے دہرا لے، آگے چونکہ تھوڑے ہیں آگے معاملہ آسان ہے، اس کو ذرا دہرا لے، توجہ کرے جی توجہ کرے، بس آسان ہو گیا معاملہ، بیٹھ جائے، اب آگے آسان ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے شاگرد ہیں؟ 3 شاگرد، کتنے؟ لو جی معاملہ آسان ہو گیا۔ ایک ان کے بیٹے ہیں، 2 ان کے مولا۔ بیٹے کا نام کیا ہے؟ سالم۔ مولا کا نام کیا ہے؟ نافع۔ ان کے مشہور ترین مولا ہیں، جہاں پر حدیث کے ضبط کی بات آتی ہے وہاں ان کو سالم پر بھی ترجیح دیتے ہیں، لیکن جہاں فہم حدیث کی بات آتی ہے تو وہاں سالم کو ترجیح دیتے ہیں۔ سالم جو ہے فقہائے مدینہ میں سے، فقہائے 7 میں سے شمار ہوتے ہیں، مشہور محدث تھے۔ ان کی زندگی میں تو نافع جو ہے حدیث بیان کرنے سے بھی ڈرتے تھے، لیکن نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں 40 سال گزارے، اس سے بھی زیادہ عرصہ گزارا ہے، اور خادم تھے تو سفر و حضر میں لیل و نہار میں ساتھ رہتے تھے، اس لیے ان کی احادیث کے زبردست حافظ ہیں۔ تو 2 یہ بڑے شاگرد یہی ہیں، سالم اور نافع۔ اور عبداللہ بن دینار ان کی نسبت ذرا کم درجے کے ہیں، مطلب اتنی کثرت سے ان سے منقول نہیں ہیں، لیکن بعض حدیثیں ایسی ان سے منقول ہیں جو اور کسی سے منقول نہیں۔ یہ جو مشہور حدیث ہے نا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وہبتہ، امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث کے نقل کرنے کی وجہ سے، یعنی اس حدیث کے نقل کرنے کی وجہ سے عبداللہ بن دینار رحمہ اللہ تعالیٰ کا امت پر احسان ہے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں نقل کر۔ محدثین نے یہ بات لکھی، غالباً امام ترمذی نے یا کسی اور نے لکھی ہے، مجھے صحیح یاد نہیں کس نے لکھی۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ ان کے ذریعے سے پہنچی امت ہے۔ عبداللہ بن دینار مشہور محدث ہے، پہچان لیا تینوں کو، سالم ابنہ، نافع مولاہ، عبداللہ بن دینار مولاہ، پہچان لیا نا جی۔ آگے چلے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کے شاگرد۔ لو جی 2 کو تو آپ نے پہلے ہی پہچان لیا تھا، ابن شہاب زہری کو پہچان لیا نا، قتادہ بن دعامہ کو پہچان لیا نا، کام تو آسان ہو رہا ہے۔ حضرت انس کے یہ 2 شاگرد تو ٹھیک ہے، لیکن یہ بعد کے شاگرد ہیں۔ اصل وہ لوگ جنہوں نے حضرت انس کے ساتھ زندگی گزاری یہ لوگ نہیں ہیں، وہ ہیں ثابت البنانی۔ حضرت انس کے ساتھ کتنے حج کیے؟ 40 حج کیے، زبردست قسم کے عبادت گزار تھے، اتنا روتے تھے کہ طبیب نے کہا حضرت آنکھیں جاتی رہیں گی، انہوں نے کہا اس آنکھوں کا کوئی فائدہ ہی نہیں کہ جو اللہ کے خوف سے روئے نہ، اور کہتے تھے کہ کسی کو اگر قبر میں نماز کی توفیق ہو تو مجھے بھی توفیق ملے، دعا کرتے تھے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے غالباً کہیں لکھا ہے کہ قبر میں دفن کے وقت اینٹ گر گئی تو کسی آدمی نے دیکھا اندر کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اس نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا خاموش رہو خاموش رہو، انہوں نے دعا مانگی تھی وہ قبول ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی، تو زبردست قسم کے عبادت گزار ہے یہ ثابت البنانی۔ اور دوسرے جو حمید بن ابی حمید الطویل، یہ بھی حدیث کی تعداد تو ان کے ثابت البنانی سے بھی زیادہ ہے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ بسا اوقات ثابت البنانی سے جو سنی روایات ہیں ثابت کا واسطہ چھوڑ کر براہ راست حضرت انس سے نقل کرتے ہیں۔ اس زمانے میں یہ کوئی عیب کی بات نہیں سمجھی جاتی تھی، وہ بھائی درمیان میں جو واسطہ ہے وہ ثابت البنانی ہے نا، تو بس قصہ ختم ہو گیا، اب ضروری لمبی بات کرنی ہے، سیدھے سیدھا بتاؤ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، تو وہ کوئی عیب نہیں خیال کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، اور درمیان میں جب واسطہ بھی ایسا سکہ قسم کا ہو، پھر بعد میں چونکہ لوگ بیچ میں گڑبڑی بھی آنا شروع ہو گئے تو بعد میں پھر زمانہ بدل گیا، حالات بدل گئے، اصول و ضوابط بھی پھر محدثین کو وضع کرنے پڑے اور ان کی پابندی بھی کرنی پڑی۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 4 شاگرد ہیں، دوبارہ دہرا رہا ہوں، حضرت انس کے شاگرد دھیان سے دیکھ لیں، ابن شہاب زہری، قتادہ بن دعامہ سدوسی، ثابت البنانی اور حمید بن ابی حمید الطویل۔ طویل اس وجہ سے نہیں کہتے تھے کہ بہت لمبے قد کے تھے، ان کے محلے میں ایک اور حمید رہتا تھا، چھوٹے قد کا تھا، تو اسے کہتے تھے حمید القصیر، تو مقابلے میں ان کو کہنے لگے حمید الطویل۔
ٹھیک ہے جی، یہ قصہ اس لیے سنا دیا تاکہ بندہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا بندہ ہے کون. بعد نے کہا کہ بازو ان کے لمبے تھے اس وجہ سے حمید الطویل کہتے. ٹھیک ہے جی. حضرت عائشہ کے شاگرد دیکھ لیں. لو جی معاملہ بالکل آسان ہوگا، یہ تو رشتے دار ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ایک تو بھانجا ہے عروہ بن الزبیر، اور ایک بھتیجا ہے قاسم بن محمد بن ابی بکر، اور ایک خاتون ہیں جو شاگردہ بھی ہیں ساری عمر انہی کی گود میں پرورش پائی ہے، عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ. پہلے ان تینوں کا تعارف ہو جائے. عروہ بن الزبیر تو بہت زبردست قسم کے محدث ہے، فقہائے سبعہ میں سے ہیں مدینہ کے. ابن شہاب زہری وغیرہ حضرات جو ہیں انہوں نے عروہ سے بھی علم حاصل کیا. فرماتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس گیا تو ان کا علم ایسا سمندر کی طرح تھا کہ جس کے اندر سے کثرت سے پانی نکالنا اس کے کسی پانی کو کم نہیں کرتا. لا یقدرہ الدلاء، اس طرح کے قریب الفاظ استعمال کیے ہیں. زبردست علم تھا. خود فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے 3 سال پہلے تک حضرت عائشہ کی ساری احادیث میں نے ان سے لے لی تھی، پھر مزید کوئی نئی بات نہیں سناتی تھی، وہی پرانی بات ہی ہوتی تھی. ساری احادیث یاد کر لی تھی. قاسم بن محمد بن ابی بکر یہ بھتیجے ہیں، یہ بھی بہت مقصر راوی ہیں. عمرہ بنت عبد الرحمن انصاریہ یہ وہ ہیں حضرت عائشہ کی شاگردہ ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے جب تدوین حدیث کا ارادہ کیا تو مدینہ منورہ کے جو گورنر تھے ابو بکر ابن حزم، ان کو خط لکھا کہ عمرہ بنت عبد الرحمن الانصاریہ سے حضرت عائشہ کی احادیث معلوم کر کے لکھ لو کیونکہ مجھے خدشہ ہے کہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائیں. تو عمر بن عبدالعزیز جو خلیفہ وقت ہیں اس کو پوری امت میں حدیث کا ماہر کون نظر آیا؟ عمرہ بنت عبد الرحمن. ایسے زبردست قسم کے محدثہ تھی. تو 3 ہو گئے، اور یہ تینوں نوجوان مطلب حضرت عائشہ کے زمانے میں جوان تھے. 2 بڑی عمر کے شاگرد بھی تھے، 2 بابے بھی شاگرد تھے. ایک کا نام ہے مسروق، جن کا میں نے کہا ابھی مسروق بن الاجدع، جن کے بارے میں میں نے کہا کہ ایک ایک حرف کے لیے دنوں اور راتوں کو پیدل چلاؤں. اور دوسرے اسود بن یزید، یہ دونوں حضرات مخضرمین میں سے ہیں. مخضرمین جانتے ہو، جنہوں نے زمانہ جاہلیت بھی پایا اور پھر زمانہ اسلام بھی پایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی اس لیے تابعین میں سے ہیں. حضرت عمر کے زمانے میں آئے تھے، اور چونکہ بڑی عمر کے تھے بڑے بڑے صحابہ سے ان کی ملاقات ہے. ان کی عبادت ضرب المثل ہے. یہ اس دونوں ایسی ان کی جوڑی تھی کہ ہر وصف میں محدثین نے لکھا کہ ایک جیسے تھے. اسود بن یزید نے 60 کہ پتہ نہیں 70 حج کیے ہیں، اور کوفہ سے پیدل احرام باندھ کے روانہ ہوتے تھے، لبیک یا غفار الذنوب کہتے ہوئے پیدل حج کے لیے روانہ ہوتے تھے. ایسے زبردست عبادت گزار ہوتے تھے یہ لوگ. محدث بھی تھے اور عبادت بھی ایسی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. تو پہچان لیں گے مسروق بن الاجدع کو اور اسود بن یزید کو پہچان لیں گے. حضرت عائشہ کے 5 شاگرد پہچان میں آ گئے نا، آگے چلیں تو معاملہ تو آسان ہو رہا ہے نا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے 2 شاگردی مشہور ہیں. کتنے؟ 2. یہاں 4 لکھے ہوں گے، اب گھبراؤ نہیں بھائی، بتا رہا ہوں ابھی. ایک تو سعید بن جبیر، مشہور تابعی ہیں، ان کی شہادت کا قصہ لکھا ہوا ہے نا فضائل اعمال میں. اگر فضائل اعمال کی تعلیم ہوتی ہوگی تو سنتے رہتے ہوگے کہ سعید بن جبیر اور حجاج کا قصہ. حجاج نے یوں کہا، انہوں نے جواب میں یوں کہا. سنا ہے نا؟ تابعین میں سے بعض حضرات نے ان کو سب سے افضل قرار دیا. اکثر تو سعید ابن مسیب کا کہتے ہیں، بعد نے ان کا بھی کہا ہے. زبردست قسم کے عبادت گزار تھے اور بہت مستجاب الدعوات تھے. ایک مرغہ ایک دفعہ صبح صبح بانگے دے رہا تھا. انہوں نے ایسے الفاظ کہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا گلا بند کرے، تو اس کی ادھر ہی آواز بند ہوگی. لوگوں نے کہا حضرت تھوڑا ہاتھ تو اللہ رکھو، آپ کے منہ سے تو جو بات نکلتی پوری ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد پھر احتیاط کرتے تھے. زبردست قسم کے مستجاب الدعوات. اب دیکھیں صحیح اس حجاج کے ساتھ کیسا معاملہ پیش آیا. اس کے خلاف بد دعا نہیں کی. بد دعا کرتے تو اسی وقت حجاج کی ایسی تیسی ہو جاتی.
اور بعد میں بھی ہوا یہی. اس کے بعد جیسے ہی ان کو شہید کیا اس کے بعد حجاج 70 دن بھی زندہ نہیں رہا. اور تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ راتوں کو اٹھ کے چیخیں مارتا تھا کہ یہ سعید ابن جبیر مجھے نہیں چھوڑتے. بعد میں مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو مردار کی طرح پڑا ہوا تھا. پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ پیش آیا؟ انہوں نے کہا جتنے لوگوں کو میں نے قتل کیا تھا ہر ایک کے بدلے میں مجھے قتل کیا گیا، اور سعید ابن جبیر کے بدلے میں 70 بار قتل کیا گیا. یہ ایسے زبردست تعبیر تھی. اور اکرمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے مولا تھے. حضرت ابن عباس نے ان کے پیر میں بیڑی ڈال دی تھی تاکہ علم حاصل کرے، کہیں آئے جائے نہیں. پھر انہوں نے زبردست، حافظہ بھی ان کا بہت قوی ہے، ضرب المثل ہے ان کا حافظہ بھی اکرمہ کا. سب کچھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا محفوظ کر لیا. زبردست شاگرد ہے. اور 2 اور شاگرد ہیں، مجاہد اور طاؤس، لیکن وہ تفسیر زیادہ تر نقل کرتے ہیں. حدیث کے یہ 2 بڑے شاگرد ہیں. ساتھ مجاہد اور طاؤس کو شامل کر لے تو 4 ہو جاتے. آگے چلیں. آگے تو بس 2 3 شاگرد ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مشہور تلامذہ، حضرت علی سے پہلے حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری، ان کے 2 مشہور شاگرد ہیں. عطا بن ابی رباح یہ مولا تھے. علم حدیث کی وجہ سے اللہ نے ایسی عزت عطا فرمائی کہ سلیمان بن عبد الملک بادشاہ ایک دفعہ آیا اپنے بیٹے کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے. بادشاہ کھڑا ہے، بیٹا ساتھ کھڑا ہے، توجہ ہی نہیں کرتے. بہت دیر کھڑے رہے، یہ اپنے عبادت میں مشغول رہے. اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے سے کہا چلو چلتے ہیں. باہر جب نکلا تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ حبشی غلام جو ہے اس کے سامنے ہمیں جو آج ذلت اٹھانی پڑی وہ اس وجہ سے اٹھانی پڑی کہ اس کے پاس علم تھا اور ہمارے پاس علم نہیں تھا، تو لہٰذا تم علم حاصل کرو. بادشاہوں کو بھی قدر تھی. ٹھیک ہے جی. عطا بن ابی رباح مولا تھے. ٹھیک ہے. اچھا جی. اور ابو الزبیر المکی، ان کا ضابط حفظ تو بہت مشہور ہے، ضبط میں تو مشہور ہیں، لیکن یہ کہ ویسے تھوڑی سی ان پہ جرح پائی جاتی ہے تدلیس وغیرہ کی وجہ سے. تو ابو الزبیر المکی، بعض حضرات نے تو ان کی احادیث کو بلا تردد قبول کیا، بلکہ اکثر نے. بعض حضرات تھوڑا سا تردد کے ساتھ قبول کرتے. تو یہ 2 شاگرد ہو کے نا حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری کے. حضرت ابو سعید الخدری، ان کے بھی 2 شاگرد مشہور ہیں. ایک تو وہی ابو صالح ذکوان ہیں جن کا تذکرہ وہ کہاں آیا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں. اور ایک عطا بن یسار، یہ بھی مولا تھے. ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے یہ غلام تھے. 2 بھائی تھے یہ، سلیمان بن یسار اور عطا بن یسار، دونوں مشہور ہیں. عطا بن یسار خاص طور پر حدیث کے حوالے سے مشہور ہیں. ٹھیک ہے جی. ان کا تعارف بھی ہو گیا. آگے حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے جو تلامذہ ہیں ان میں سے 3 افراد مشہور ہیں. ایک تو علقمہ بن قیس اللیثی ہیں. ٹھیک ہے جی. علقمہ بن قیس یہ مشہور ہیں. اور ایک ابو وائل ہیں. اور عبیدہ السلمانی، یہ حضرت علی کے مشہور تلامذہ میں سے ہیں. قیس بن ابی حازم یہ اتنے مشہور نہیں ہیں. عبیدہ السلمانی جو ہیں یہ بھی اس وجہ سے مشہور ہیں کہ یہ بہت ثقہ راوی ہیں. تو علقمہ بن قیس ان میں سب سے زیادہ مشہور ہیں. پھر عبیدہ السلمانی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ابو وائل شقیق ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ ان حضرات کے مشہور. تو یہ مکمل ہو گیا الحمدللہ. تو یہ سند کے 3 حصے الحمدللہ ہو گئے ہیں. اب کوئی جو ہے ساتھی اب ٹھہرے، ابھی مشق باقی ہے. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کو حاصل کیا ہوا ہے. آپ میں سے کوئی ساتھی آئے اور یہ حدیث جو ہم نے تمارین کے لیے لگائی ہیں پہلے اس کتاب سے پڑھوائیں گے. یہ ہم نے سنن ترمذی سے یہاں لگائی ہیں، پھر سنن ترمذی بھی یہاں رکھی ہوئی ہے. کہیں سے بھی آپ سے کہیں گے کہ آپ کھول کے پڑھیں، انشاءاللہ 50% سند اب آپ پہچانیں گے ہر جگہ. ٹھیک ہے. بعض جگہ زیادہ بھی پہچانیں گے. کوئی ساتھی آ جائے جی. آہستہ آہستہ پڑھیے گا تاکہ پتہ چلے راوی کون ہے. دور حدیث والی رفتار یا مطلوب نہیں. جی آرام سے. یہ کہتے ہیں حدثنا قتیبۃ و حناد. تو قتیبہ کو سب پہچانتے ہو اور حناد کو، حناد ابن السری کو پہچانتے ہو نا، جو راہب الکوفہ تھے.
جن کی عبادت مشہور ہے. جی آگے کیا کہتے ہیں؟ وحناد و محمود ابن غیلان، پہچانتے ہیں نا ان کو؟ محمود ابن غیلان المروزی، امام ترمذی کے جو شاگردوں میں محمود ابن غیلان کا تذکرہ آیا نا، پہچانتے ہیں نا ان کو؟ آگے چلیں. قالوا حدثنا وكيع عن سفيان وکیع بن الجراح، پہچانتے ہیں ان کو؟ اچھا جی آگے چلیں. عن سفيان عن سفیان ثوری کو پہچانتے ہیں؟ تو یہ سند تو پہچان لی آپ نے ساری. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. ہا کے ساتھ تحویل کے ساتھ دوسری سند شروع ہوئی. حدثنا محمد بن بشار، محمد ابن بشار الملقب ببندار، پہچانتے ہو؟ تو سارے پہچانتے ہیں. آگے چلیں. قال حدثنا عبد الرحمن بن مہدی، عبد الرحمن ابن مہدی کو جانتے ہیں؟ عبد الرحمن ابن مہدی کو وہ ایک ساتھی کہہ رہے نہیں جانتے. یحییٰ بن سعید القطان کے جو ساتھی کے طور پہ میں نے تذکرہ کیا تھا کہ عبد الرحمن ابن مہدی اور یحییٰ بن سعید القطان یہ دونوں ایک ہی زمانے کے مشہور محدث گزرے ہیں. ٹھیک ہے جی تذکرہ ان کا موجود ہے، یحییٰ بن سعید القطان. جب آپ حضرات یہ نام اچھی طرح سے یاد کر لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ آپ پہچانیں گے. ابھی ہمیں یاد کرنے کا موقع بہت، ایک ہی نشست میں تو ہم نے سارا مضمون کیا. یہ میں 12 دن میں پڑھاتا ہوں جو آپ کو میں نے یہاں 2 نشستوں میں پڑھایا. جی آگے چلیں. قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي صبر عبداللہ بن محمد بن عقیل یہ نئے راوی ہیں جن کا تذکرہ آج کی نشست میں نہیں آیا. اب دیکھیں امام ترمذی رحمہ اللہ کو پتہ ہے، ایک منٹ دیجیے گا، امام ترمذی کو پتہ ہے کہ یہ نیا بندہ ایک حدیث میں آ گیا جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے. تو امام ترمذی حدیث کے آخر میں کیا فرما رہے ہیں؟ وعبداللہ بن محمد بن عقیل هو صدوق وقد تکلم فیہ بعض اہل العلم من قبل حفظہ. اب آپ کو پتہ چلا کہ امام ترمذی کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں؟ پوری سند کو چھوڑ کے اس بندے کا تذکرہ کیوں کر رہے ہیں؟ پتہ چلا آپ کو کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشاہیر میں سے نہیں ہے، مکثرین میں سے نہیں ہے، لوگوں کو ضرورت ہے اس کا بتانے کی. تو جب آپ کو سند کی معرفت ہوگی تو محدث کون سی بات کیوں کہہ رہا ہے، اس کا منہج، اس کا طرز بھی آپ کو سمجھ آئے گا. جی اور حضرت محمد ابن حنفی حضرت علی کے صاحبزادے ہیں. اگلی سند پڑھیں. وبه قال حدثنا قتيبة وحناد قال حدثنا وكيع عن شعبة. ہاں ایک منٹ، پہلے میں کیا پڑھا آپ نے؟ حدثنا قتيبة وحناد، پہچانتے ہیں نا ان دونوں کو؟ آگے کیا پڑھا؟ قال حدثنا وکیع کو جانتے ہیں نا؟ آگے کیا ہے؟ عن شعبہ کو جانتے ہیں؟ شعبہ بن الحجاج امیر المؤمنین فی الحدیث. جی عن عبدالعزیز بن صہیب، عبدالعزیز بن صہیب یہ بھی حضرت انس کے بڑے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں. ان 4 کے تو علاوہ ہیں جن کا ہم نے تذکرہ کیا، لیکن بہرحال یہ بھی بڑے شاگرد ہیں. آگے چلیں. عن انس بن مالک. اب یہ دیکھیں عبدالعزیز بن صہیب کا تذکرہ نہیں آیا تھا، وہ بھی ہم نے جو اس کا جزء ثانی تیار کیا اس کے اندر عبدالعزیز بن صہیب کا تذکرہ ہم نے شامل کیا. تو جس آدمی نے یہ اچھی طرح سے یہ روات پہچان رکھے ہیں، یاد کر رکھے ہیں، تو یہ تو سند 100% پہچان لی اس نے. اس سند کو جو ابھی انہوں نے پڑھی ہے ابھی یہ تو ساری پہچان لی نا اس. کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. تو یہ تو بہت بڑا فائدہ ہے کہ ایک نشست میں یا 2 نشستوں میں آپ اس قابل ہو گئے کہ ایک حدیث کی سند تو آپ نے 100% پہچان لی. کیا خیال ہے؟ اور بعض کی 70%، بعض کی 60%. آگے چلیں، کوئی سی بھی پڑھے. وبه قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي عن محمد بن اسحاق عن ابان بن صالح عن مجاہد عن جابر بن عبد اللہ. آہستہ آہستہ. اب دیکھیں اس سند میں کتنے لوگ آپ نے پہچان لیے. سب سے پہلے شروع میں کون تھا؟ محمد بن بشار، پہچانتے ہو؟ پھر اس کے بعد محمد بن اسحاق بھی آئے تھے، ان کو پہچانتے ہیں نا، وہ صاحب السیرہ. اس کے بعد مجاہد بھی آئے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد. تو 3 راوی آپ اس سند میں بھی پہچانتے. اچھا اب اس کو چھوڑے، یہ کتاب رکھ دیں، کل کو یہ نہ کہے کہ بھئی حدیثیں جمع کر کے مخصوص یہ سنن ترمذی آپ کے پاس رکھی ہوئی ہے، کہیں سے بھی اٹھا کے کہیں سے بھی کھول کے کوئی بھی سند پڑھے، کھولے بسم اللہ کریں. ٹھیک ہے جی، ابھی آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ آپ سند پہچانتے ہیں. جی
وبه قال حدثنا بندار سنا ہاں صبر حدثنا بندار کو جانتے ہو؟ محمد بن بشار. جی آگے چلیں. حدثنا عبد الرحمن مہدی عن عبد الرحمن ابن مہدی جانتے ہیں ان کو؟ جانتے ہیں نا؟ وہ بھائی جو کہہ رہے تھے نہیں جانتا، وہ بھی میرے خیال ابھی تک تو پہچان ہی گیا ہوگا. اچھا آگے چلیں. عن سفیان عن منصور عن سفیان سوری کو پہچانتے ہیں؟ پہچانتے ہیں. منصور بن المعتمر وہ بھی مشہور محدث ہیں، گو ان کا تذکرہ آج کی مجلس میں نہیں آیا، لیکن بہرحال پہلا مرحلہ ہے، اگلے مرحلے میں پہچانیں گے آپ انشاءاللہ. آگے چلیں. عن منصور عن ابراہیم عن الاسود ابراہیم النخعی کو پہچانتے ہو؟ گو یہاں ان کا تذکرہ نہیں آیا، لیکن یہ مشہور محدث ہیں. فقہ حنفی کی جو سند ہے نا، امام ابو حنیفہ نے کن سے علم حاصل کیا ہے؟ حماد ابن سلیمان سے. اور حماد ابن سلیمان نے کس سے حاصل کیا ہے؟ ابراہیم النخعی سے. اور ابراہیم النخعی نے کن سے حاصل کیا ہے؟ علقمہ سے. اور علقمہ نے کن سے حاصل کیا ہے؟ عبداللہ بن مسعود. لو جی فقہ حنفی کی سند بھی بتا دیا ہیں. تو انہوں نے کن سے؟ ابراہیم نخعی سے. آگے کون سے راوی پڑھے آپ نے؟ بہرحال انہوں نے یہ جو سند پڑھی اس کے آخر میں تھے اسود بن یزید. اسود بن یزید کو پہچانتے ہو نا؟ حضرت عائشہ کے شاگردوں میں آئے تھے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ سند آپ نے اپنی مرضی سے پڑھی نا، میں نے تو نہیں کہا کہ فلاں سند پڑھے، بس کرے میرے خیال کافی ہے. باقی تو جو آدمی عملاً ان کتابوں سے گزر رہا ہے، دور حدیث کا شریک ہے، اس کو روز پتہ چل جائے گا، اس کی معرفت خود اس کو بتا دے گی. اس کو مثالیں دینے کی اور تجربے کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب اس کی معرفت خود اس کو گواہی دے گی کہ اس کو یہ علم حاصل ہو گیا، یہ اتنی معرفت، اتنی پہچان حاصل ہو. باقی مزید یہ کتاب ہے ہم سند حدیث کیسے پہچانیں، یہ اسی غرض سے لکھی گئی ہے. یہ اس کا پہلا جز ہے. جس کسی کو یہ درکار ہو تو اس کے لیے خبیب صاحب سے رابطہ کر لیجیے گا، ہم ان کو بھیج دیں گے، ان کے ذریعے سے یہ وصول کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تو جو صاحب طلب ہوگا نا، ایسے مجمع کو تقسیم کریں تو یہ تو پورے ایڈیشن یہیں تقسیم ہو جائے گا. تو جس آدمی کا مزید سیکھنے کا، سمجھنے کا، پڑھنے کا ارادہ ہے تو بس وہ ان سے رابطہ کر لیجیے گا انشاءاللہ، تو وہ ان سے مل جائے گی آپ کو کتاب. جی ہاں، اب کسی کے کچھ سوالات ہیں تو وہ ذرا جلدی سے کر لیں گے. جی سوال کر لیں گے. کسی کے دل میں سوال نہیں کوئی بھی پیدا ہوا؟ وہی ہیں. ہاں امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مشہور استاد ہے. جی جی یہ تو مشہور مشاہیر ہے نا، ہر سند میں یہ سب اکٹھے نہیں ہوتے، بیچ میں بسا اوقات کوئی ضعیف راوی بھی آ جاتا. ٹھیک ہے، وہ پھر ماہر فن کا کام ہے. یہ تو پہلا قدم ہے نا. رفتہ رفتہ جو آدمی محنت کرے گا وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے گا، جلد یا بدیر. لوگوں کی استعدادات مختلف ہوتی، بعض لوگ بہت جلدی، بہت تیزی سے سیکھنے والے ہوتے ہیں. جلد یا بدیر وہ اس مرحلے تک پہنچ جائے گا کہ وہ پھر حدیث کو دیکھ کے، اس کی سند کو دیکھ کے پہچان لے گا کہ یہ کس درجے کی حدیث ہے، صحیح ہے، یہ حسن کے درجے کی ہے، یہ ضعیف کے درجے کی ہے، پہچان لے گا. اور کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ محدث نے جو حکم لگایا، یہ امام ترمذی جو حکم لگاتے ہیں نا حسن صحیح، تو اس کو پتہ ہوگا کہ امام ترمذی کیوں اس حدیث کو حسن صحیح کہہ رہے ہیں. یہ حسن کہہ رہے تو کیوں کہہ رہے ہیں، کون سا راوی ہے جس کا ضبط کمزور ہے جس کی وجہ سے حسن کہہ رہے ہیں. تو یہ معرفت اس کو حاصل ہوگی. اسماء الرجال میں مشہور کتب کون کون سی ہیں؟ بہت ساری ہیں، لیکن تہذیب الکمال یہ مشہور ہے. اسی طرح سے تہذیب التہذیب یہ مشہور ہے. اسی طرح سے اور بھی کتابیں ہیں جیسے سیر اعلام النبلاء، اگر واقعات وغیرہ محدثین کے چاہیے تو پھر وہ مشہور ہیں. اور بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں تقریب التہذیب ہے. ٹھیک ہے، علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی الکاشف ہے جو مختصر ہے. کتابیں تو بہت سی ہیں، جو اس فن میں آئے گا پھر وہ باقاعدہ کتب کے تعارف پہ انشاءاللہ گفتگو بھی ہوگی. جی بس. جی مزید کسی نے کچھ پوچھنا ہے پوچھ لیں.
बहरहाल नया फ़न था तो इस वजह से लगता है कि अक्सर तो हज़रात हैरान व परेशान है कि ये अनोखी सी बात सुनने में आई है। इससे पहले तो कभी इस तरह का कोई मसला, इस तरह का केस हमारे सामने आया नहीं, ठीक है ना। तो यही तो मुतवज्जे करना चाह रहा था कि भाई ये इसकी ज़रूरत है उम्मत को इस वक्त, और ये काम करने वाले अफराद नहीं हैं उम्मत के पास, हमारे पास नहीं है, ठीक है जी। अरब हजरात तो कर ही रहे हैं, अजम भी मुतवज्जे हों ना, अहले अजम मुतवज्जे, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो आप हजरात इस बात का इरादा करें कि मुस्तकिल इंशाल्लाह सीखेंगे, ठीक है जी। मुस्तकिल सीख कर इस फ़न में महारत पैदा करके आगे लोगों को मुंतकिल करने वाले हैं। तमाम रुवात का तज़किरा हमने उनके जाने के बाद कुतुब अहादीस से मालूम किया है, हम उन पे कैसे यकीन करें। सवाल मुझे कुछ ख़ास समझ नहीं आया। बज़ाहिर ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई बंदा फ़ौत हो गया है उसके बाद लोग कहना शुरू हुए कि जी ये अच्छा आदमी था, सिका था, या फिर ये बुरा आदमी था, या इसका ज़ब्त कमज़ोर था, बाद में लोगों ने ये कहा, ये कहना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं हुआ, उसी ज़माने के लोगों ने बताया। ये जो अइम्मा जरा तादील हैं, अली इब्न मदीनी हैं, यहया इब्न मईन हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल हैं, तो ये उसी ज़माने के लोगों के बारे में बताते थे। उनसे ऊपर तो ख़ुद ताबईन का तबका है, ये सहाबा का तबका है। इब्न शिहाब ज़ुहरी, मोहम्मद इब्न सीरीन के ज़माने से जरा तादील का मामला शुरू हो गया था। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह तआला नहीं फरमा रहे मा रअयतु अकज़ब मिन जाबिर अल-जोफ़ी, तो इमाम अबू हनीफ़ा कौन हैं? ताबईन में शुमार होते हैं, ठीक है। मोहम्मद इब्न सीरीन कौन है? सईद इब्न मुसय्यब कौन है? ये ताबईन में से है। इनसे ऊपर तो सहाबा हैं। सहाबा की तो सब के सब वैसे ही आदिल शुमार होते हैं। सहाबा का तो अगर नाम भी मालूम ना हो तो वहाँ तो जहालत भी मुज़िर नहीं है, क्योंकि मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक और इजमा है कि सहाबा जो है सब के सब आदिल है। और उसके बाद जो ताबईन का ज़माना है उसमें जरा तादील का काम शुरू हो गया था। ये ताबईन ने एक दूसरे पे जरा तादील की है। ये सारे तबा ताबईन में से हैं। ये तो बात ही ठीक नहीं है कि ये बाद में कहा गया, बाद में नहीं कहा गया, उसी ज़माने में कहा गया। जी ठीक है जी। मैं आने वाले तमाम मेहमान खुसूसन तलबा और फ़ज़ला, इन तमाम का अपनी तरफ से, अपनी टीम इदारतुल इल्म गुजरांवाला की तरफ से दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आप आए, आपने हमें हौसला दिया। कुछ ऐलानात हैं। हमने जो मुहाज़रात का सिलसिला शुरू किए हैं उसमें तकरीबन 10 मुहाज़रात हैं। 10 मुहाज़रात के आखिर के अंदर जो शरीक होगा, जिसको हम सनद सर्टिफिकेट देंगे, वही मुस्तहिक होगा जिसने 10 की 10 मुहाज़रात में शरीक हुआ हो। दूसरा ये कि हर मुहाज़रे के बाद हर तालिब इल्म जो यहाँ का शरीक होगा वो असाइन मिनट उसको लिखेगा अपने अल्फाज के अंदर। आज की जो नशिस्त है, जैसे हज़रत मुफ्ती अब्दुल्ला असलम साहब ने मुहादरतुल हदीस के अंदर बड़े ही खूबसूरत और सहल अंदाज़ के अंदर अपना मुहादरा पेश किया, तो हर तालिब इल्म इसको अपने अंदाज़ में, अपने मुख्तसर अंदाज़ में अगले हफ्ते, यानी जब अगले मुहादरे में शरीक होगा, हमें असाइनमेंट की सूरत में पेश करेगा। उसका ये होगा कि हम 10 मुहादरात की जो हमारे पास वो असाइनमेंट होंगी, उनका मुख्तसर होगा, उसकी बुनियाद पे हम इंशाअल्लाह मुकाबला रखेंगे। उसके अंदर पोजीशन देंगे, जो सबसे अच्छा जिसका मकाला होगा इस मौजू के ऊपर। ये 2 गुजारिश हैं। और अगला मुहादरा हमारा मुहादरा अस्सीरा के नाम से है। मुफ्ती मुस्तफ़ा अज़ीज़ साहब सीरा इंस्टीट्यूट फैसलाबाद वाले, तो उनसे हमने वक्त लिए हैं। इंशाअल्लाह 2 नशिस्तें होंगी। पहली नशिस्त वो खालिसतन उलमा फ़ुज़ला तलबा के लिए है। उसके अंदर सीरत के माखिज़ आ जाएंगे, सीरत निगारी आ जाएगी, सीरत के मुताला करने का तरीका जो भी है। और जो ईशा की बात की नशिस्त है, इंशाअल्लाह वो हमने हज़रत से दरख्वास्त किया, वो हम रखेंगे अवामी सतह पे। आगे रबीउल अव्वल भी आ रहा है, उस मुनासबत से हज़रत की किताब है 30 असबाग हैं। हज़रत ने दरख्वास्त की है कि 5 से 10 मुझे ऐसे मुबल्लिग चाहिए, आप अपने मदरसे के अंदर या गुजरांवाला में ऐसे इमाम या कोई ख़तीब चाहिए जिनसे मैं अलग से नशिस्त करूं। तो रबीउल अव्वल के अंदर हम गुजरांवाला के अंदर रबीउल अव्वल के अंदर गुजरांवाला के अंदर सीरत का एक माहौल हम पैदा कर दें। तो उसके लिए भी हम इंशाअल्लाह अपनी टीम के साथ मशवरा करके
آخر میں استاد محترم مولانا فضل ہادی صاحب سے درخواست کروں گا 2-3 الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. گراں قدر مہمان تشریف لائے، اپنے افادات عالیہ سے ہم سب کو نوازا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم دیا ہے اس کا اچھا خاصا حصہ ہمیں جھلک کی صورت میں نظر آیا. جب جھلکیاں یہ ہیں تو پیچھے موجیں اور پیچھے جو بحر زخار ہے اس کا عالم کیا ہوگا یہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس تناظر میں عرض ہے لعبد اللہ اسلم عبقری، لعبد اللہ اسلم عبقری فضیلۃ ضیفنا الشیخ الجلی فشکرا ثم شکرا یا کریم جزاک اللہ خالقنا الرحیم. طلبہ کرام اور علماء عظام کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگلی نشستوں میں آپ اکیلے نہیں آئیں گے، ایک بندہ کم از کم 5 بندے اپنے ساتھ لائے گا. یہ پھر علم پھیلے گا. امام اہل سنہ حضرت مولانا سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ وہ اکثر فرمایا کرتے تھے علم میں بخل ٹھیک نہیں ہے. تو علم میں بخل یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب یہ احساس ہوتا ہے کہ جب ایک بات یا ایک جگہ سے کسی کو فائدہ ہو اس فائدے والی جگہ کی طرف دوسروں کی رہنمائی کرے، یہ بھی علم میں سخاوت کا ایک عنوان ہے اور ایک پہلو ہے. تو انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے. باقی اشتہار کے ذریعے سے بھی آپ نے تفصیلات دیکھیں، اور مولانا حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. یہ عجیب خاندان ہے، نسل در نسل. بعض خاندان کے اپنے اثرات ہوتے ہیں کہ دادا جان رحمہ اللہ حضرت قاری محمد عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے خود ان سے استفادہ کیا. ان کے کمرے میں بیٹھ کر حضرت امام اہل سنہ کی کیسٹیں ریکارڈ کرتے تھے، ہم اوپر لکھتے تھے کہ جی 61 نمبر فلاں اور اس پر یہ ہے آج تاریخ اس کی. پھر ان کے صاحبزادے حضرت مولانا عبید اللہ عامر دامت برکاتہم العالیہ، یہ دونوں باپ بیٹا جامعہ نصرت العلوم کے طویل عرصہ اساتذہ رہے ہیں. اور پھر ان کے صاحبزادے آپ کے سامنے ہیں مولانا حبیب صاحب. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، علم میں، عمل میں، صلاحیتوں میں اور جو قابل قدر جذبات ہیں ان میں برکت در برکت نازل فرمائے. انشاءاللہ آپ کوشش فرمائیں گے نا جی کہ ایک بندہ کم از کم 5 بندوں کو ساتھ لائے گا. کوشش فرمائیں گے. یہ 5 بندے کم سے کم ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں ہے. زیادہ شکراً. آپ حضرات کو جو رول نمبر کارڈ شو کیا گیا ہے وہ تمام حضرات واپسی جمع کروا کے جائیں گے. اور دوسرا جنہوں نے فارم نہیں لیا وہ فارم فل کریں، اپنی پورے جو قوائف ہیں وہ جمع کروا کر جائیں. آخر میں دعا کے لیے اپنے مربی اور مشفق والد محترم حضرت مولانا عبید اللہ عامر صاحب سے درخواست کرتا ہوں. حضرت مولانا ریاض جنگی صاحب سے درخواست کرتا ہوں وہ آ کر ہمارے مہمان جو ہیں ان کو شیلڈ پیش فرمائیں. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحد لا الہ الا انت المؤثر الكل عصیر انت علی کل شیء قدیر. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث بحق لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ یہ آج کی نشست آنے والے مہمانوں سے ہم نے جو استفادہ کی عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ آنے والے مہمانوں کی عمل ہم سب کے لیے باعث برکت بنا. یا اللہ ان طلباء کی زندگیوں میں برکت، ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. اے اللہ اے کریم علماء کی حفاظت فرما، مدارس دینی کی حفاظت فرما، عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما.
وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ مساجد کی آبادی میں ہمیں بھی معاون بنا دے۔ اے اللہ مساجد کو، مدارس کو جو تو نے رونق بخشی ہے، اللہ اس رونق کو دوبارہ فرما دے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے جو مندوبین بھارت سے مہمان تشریف لائے ہیں ان کے کھانے کا انتظام موجود ہے، تشریف رکھیں۔